ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے تو ہی میرا نصیب ہے اور اس کی رائٹر ہے نادیہ فاطمہ رضوی، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ نیت شوق بڑھ نہ جائے کہیں، نیت شوق بڑھ نہ جائے کہیں، تو بھی دل میں اتر نہ جائے کہیں۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ وہ انتہائی مضمر اور پسمردگی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کیمپس سے باہر آ رہی تھی۔ دل میں کافی دنوں سے بے چینی و بے قراری سمائی ہوئی تھی۔ ایک اضطرابی کیفیت اس پر طاری تھی۔ ذہن صرف ایک ہی بات سوچ سوچ کر تھک گیا تھا۔ عجیب خود ترسی کی حالت میں وہ اس وقت لگ رہی تھی، دنیا سے بیزار، حتیٰ کہ خود سے بھی۔ چلتے چلتے وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئی۔ مایوس و نا امید نگاہیں جو ہی سامنے کی طرف اٹھائی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے تیز دھوپ میں اچانک بادل آ گئے ہوں، جیسے حبس زدہ ماحول میں اچانک ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے چلنے لگے ہوں، آسمان سے یکدم فوار سی برسنے لگی ہوں جو اس کے تن من میں جلتی انتظار کی آگ کو بجھا رہی ہو۔ نہ جانے اس کے پیروں میں اتنی پھرتی کیسے آ گئی۔ وہ انتہائی بے تابانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی، آنکھوں میں روشنیاں سی نکل کر اس کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ خضر، وہ اپنی کیفیت کپ کپاتی آواز پر بامشکل قابو پا کر بولی۔ خضر جو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، آواز پر مڑا۔ اوہ مناہل، تم؟ خضر خوشگوارانہ انداز میں گویا ہوا۔ خضر، تم 8 دنوں سے کہاں غائب تھے؟ میں نے تمہارے سیل پر اتنا ٹرائی کیا کہ انگلیاں دکھنے لگی، لیکن تمہارا موبائل… کہتے کہتے یکدم اسے اس کے دوستوں کا خیال آیا جو ذومانی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہے تھے۔ اچانک مناہل کو شرمندگی اور خجالت نے آن گھیرا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اتنی بےتابی دکھانے کی؟ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی۔ ایکسکیوز می گائز، میں تم لوگوں سے بعد میں ملتا ہوں۔ خضر مناہل کی شرمندگی کو بھانپ گیا اور اسے لیے کیفے کی جانب چل دیا۔ خضر، تم کہاں غائب تھے؟ پتہ ہے تم سے 8 دنوں تک بات نہیں ہوئی۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے میرے دل و دماغ سے چمٹے، میرا خون چوسے جا رہے تھے۔ دل میں اتنی وحشت آن سمائی تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر تم مجھے فون تو کر سکتے تھے۔ شکوہ کرتے کرتے اس کی آواز رن سی گئی، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اوہ منال ڈیئر، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اچانک اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ دراصل بھابھی کے ڈیڈی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اور بھیا بزنس کے سلسلے میں جاپان گئے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے ہی انہیں لے کر جانا پڑا۔ وہ صفائیاں پیش کرنے لگا۔ لیکن تم ایک فون تو کر سکتے تھے۔ وہ ہنوز روٹھی ہوئی تھی۔ اچھا بابا، اب کی بار معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ لہجے میں پیار سمو کر بولا۔ اوکے لاسٹ ٹائم، وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر بولی۔ آف کورس لاسٹ ٹائم، خضر فوراً بولا۔ خضر، پتہ نہیں تمہارے دوست میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے کا خضر کے دوستوں کا معنی خیز رویہ اسے یاد آ گیا۔ کیا مطلب ہے کیا سوچتے ہوں گے؟ تم ان کی ہونے والی بھابھی ہو، بس یہی سوچتے ہوں گے۔ خضر نے مناہل پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے شوخی سے کہا۔ مناہل بری طرح جھیم گئی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ کل تو آؤ گے نا؟ مناہل نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں اب تو روز آؤں گا۔ اوکے خدا حافظ، کہتی ہوئی وہ گھر کی جانب چل دی۔ مناہل، یہ تمہارے گھر آنے کا وقت ہے؟ ہاجرہ بیگم نے مناہل کو 4 بجے آنے پر سرزنش کی۔ وہ امی سیمسٹر نزدیک ہے تو اس لیے میں لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بول گئی۔ ہاجرہ بیگم مطمئن ہو گئی۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی آنے کی کوشش کیا کرو۔ جی اچھا، یہ کہتے ہی وہ تیزی سے کمرے کی جانب دوڑ گئی، مبادا کوئی اور سوال داغا نہ جائے اور اسے پھر سے جھوٹ کا لبادہ سر سے پیر تک اوڑھنا پڑے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بیگ اور فائل بستر پر پٹخ دی اور خود بھی مسہری پر گر سی گئی۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اس کی عادت میں نہ تھا۔ یہ تبدیلی 8 ماہ پہلے اس کے اندر آئی تھی، جب خضر حیات اس کی زندگی میں طوفان کی طرح اچانک آیا اور اس کی پرسکون اور شفاف زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ خضر کی خاطر وہ اپنے گھر والوں سے غلط بیانی سے کام لیتی، اپنی ماں سے جھوٹ بولتی، یہ سب کر کے وہ انتہائی ملول اور نادم ہوتی، لیکن وہ کیا کرتی؟ خضر کی محبت نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ لڑکوں سے ایک فاصلے میں رہ کر صرف کام کی بات کیا کرتی تھی، آج اتنے سارے لڑکوں کے سامنے اپنی بے تابی و بے قراری کو عیاں کر گئی تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا ہوتی جا رہی تھی؟ خضر MBA کا ہونہار اسٹوڈنٹ تھا،
دراز قامت، سرخ و سفید رنگت، وہ انتہائی جاذب نظر پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دولت اور اعلیٰ خاندانی بیک گراؤنڈ اس کی اضافی خوبیاں تھیں۔ تقریباً کیمپس کی ہر لڑکی کے دل میں بستا تھا خضر حیات، لیکن اس کے دل میں مناحل نہ جانے کب اور کیسے آن سمائی۔ تیکھے نکوش کی مناحل گندمی رنگت لیکن بلا کی پرکشش تھی۔ آنکھوں میں ذہانت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی معصومیت سمٹی ہوئی تھی۔ طبیعت میں حد درجہ سادگی، زمانے کی چلتر بازیوں سے کافی حد تک ناآشنا تھی، ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والی۔ مناحل صرف پیار کرنا جانتی تھی، نفرت کو وہ جانتی تک نہ تھی۔ اس سے 2 سال بڑی غزل، اس کی بہن، جو اس کے مقابلے میں کافی تیز اور ترار تھی، جس کی شادی اپنے ماموں زاد دانش سے ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ابو ظبی میں مقیم تھی۔ غزل اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا: آپی، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ غزل اس کی نرالی منطق پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں مناحل کی معصومیت اور بھولپن کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، کیونکہ دنیا ایسے لوگوں کو تو تر نوالا سمجھتی ہے اور انہیں نگلنے کی کوشش کرتی ہے، اور مناحل کی یہی معصومیت اور سادگی خضر کی توجہ بن گئی تھی۔ خضر، جو مناحل جیسی ریزرو اور سمپل لڑکیوں کی طرف نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس کی معصومیت و کشش اسے یکدم متاثر کر گئی۔ اسے ان معصوم اور بے وقوف لڑکیوں کو اپنی محبت کے سنہرے جال میں پھنسا کر نہ جانے کیوں لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی ذات کے بھرم کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور عورت کو صرف مردوں کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کی انا یہ قطعی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی عورت ان کے مقابل آن کھڑی ہو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ عورت ہمیشہ مرد کے آگے جھکتی رہے، اور یہی خضر کی سوچ اور عمل تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے خضر کا فون آیا۔ اس وقت اماں ابا سونے لیٹ چکے تھے۔ مناحل سے چھوٹا بھائی عزیز اپنے کمرے میں انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ ہیلو، مناحل پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ہیلو جان، خضر کیسی ہو؟ ریسیور سے خضر کی نشیلی اور گنگناتی ہوئی آواز ابھری۔ مناحل کے جسم کے مسام سے یکدم پسینہ پھوٹ پڑا۔ خضر کی اتنی مخمور اور بوجھل آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگی۔ خضر پلیز، آپ اس طرح مجھے مخاطب نہ کیا کریں، مناحل بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی بول اٹھی۔ تو پھر مسز خضر کہہ کر پکاروں ڈیئر، وہ سابقہ لہجے میں بولا۔ خضر، میں فون بند کر رہی ہوں، وہ ضد چو اٹھی۔ اچانک خضر کا خنخناتا ہوا کہکا ریسیور سے ابھرا۔ ارے مناحل، تم اتنا گھبرا کیوں جاتی ہو؟ میں تو تمہیں تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا۔ مناحل دھیرے سے مسکرا دی۔ جو ندامت و شرمندگی کی ردا اس نے دوپہر سے اوڑھ رکھی تھی، وہ خضر کی باتیں سن کر اس کے کندھوں سے پھسل کر دور جا گری تھی، اور یاد تھا تو صرف یہ کہ خضر اسے کہنا چاہتا ہے۔ فون رکھ کر وہ سرشاری سے بستر میں آن لیٹی اور خضر سے پہلی ملاقات کو یاد کر کے مسکراہٹ اس کے شگرفی ہونٹوں پر رینگنے لگی۔ ایکسکیوز می مس، یہ سیٹ میں نے اپنے دوست کے لیے ریزرو کی ہے، آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیے۔ آج سیمینار اٹینڈ کرنے وہ اپنی دوست کنول کے ساتھ آڈیٹوریم آئی تھی۔ سیمینار ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ وہ کنول کے ساتھ محو گفتگو تھی کہ انتہائی دلکش آواز ابھری۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی متوجہ ہوئی۔ دیکھیے مسٹر، یہاں پر کسی کا نام نہیں لکھا اور نہ ہی یہاں کوئی سامان موجود تھا جس کی بنا پر آپ یہ جرا کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ آپ کی ہے۔ کنول باقاعدہ جرا پر اتر آئے۔ وہ کافی تیکھے مزاج کی مالک تھی۔ دیکھیے میڈم، مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، پلیز یہ جگہ چھوڑ دیجیے۔ وہ کنول کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر مناحل کی طرف متوجہ ہوا۔ اوکے، آپ یہ سیٹ لے لیجیے۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ خضر نے بامشکل مسکراہٹ کو ہونٹوں تک آنے سے روکا۔ کنول فہمائشی نگاہوں سے مناحل کو گھورنے لگی، جس نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان فوراً ہی چھوڑ دیا تھا۔ ناچار کنول کو بھی اٹھنا پڑا۔ مناحل اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گئی، جانتی تھی کہ 2 گھنٹے اسے منانے میں ضرور لگ جائیں گے۔ ان کی پیٹھ مڑتے ہی خضر کھل کر مسکرا دیا۔ مناحل کے بارے میں جو اس کے دوستوں نے بتایا تھا وہ ہو بہو ویسی ہی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں جیسی تیزی اور تراری اس کے اندر مفقود تھی۔ سنیے مس، وہ انتہائی انہماک سے لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ تبھی مانوس سی آواز اس کے بالکل قریب سے ابھری۔ اس نے یکدم سر اٹھایا تو مقابل کو دیکھ کر وہ بری طرح سٹپٹا گئی اور انتہائی بوکھلاہٹ میں سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر بے ساختہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ یہ سیٹ میں نے ریزرو نہیں کی، وہ سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مناحل اچانک خفیف سی ہو گئی اور پھر فوراً ہی بیٹھ بھی گئی۔ ویسے مجھے خضر حیات کہتے ہیں، اور آپ کا گڈ نیم؟
وہ انتہائی دل نشین انداز میں بولا۔ مناہل مخمصے میں پڑ گئی کہ اپنا نام بتائیے یا نہیں۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر خضر گویا ہوا۔ شاید آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند نہیں کر رہی ہیں۔ مناہل یکدم گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا نام مناہل گوہر ہے۔ مناہل گوہر، اوہ ویری نائس نیم، خضر مسکرا کر بولا۔ مناہل کو خضر سے الجھن سی ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ خواہ اس سے فری ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ نوٹ بک پر جھک گئی اور اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ مناہل، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ لکھتے لکھتے ہاتھ یکدم ساکت ہو گئے، پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا۔ انتہائی حیرت سے اس نے سر اٹھا کر خضر کی جانب دیکھا۔ چہرے پر برہمی اور ناگواری کے رنگ تیزی سے ابھرنے لگے۔ آنکھوں میں موجود نرماہٹ کی جگہ غصے اور اشتعال نے لے لی۔ مسٹر خضر، اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ انتہائی ناگواری سے بولی۔ خضر کو اسی قسم کے ریاکشن کی امید تھی، سو بڑے آرام سے وہ اس کے سامنے استادہ تھا۔ مناہل، مجھے غلط مت سمجھو، میں صرف آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو انتہائی پاکیزہ اور انمول جذبہ ہے۔ آپ بہت اچھی نیچر کی مالک ہے اور اچھے لوگوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی دوستی صرف ایک ہی معنوں میں لی جائے۔ میں آپ سے خالص اور بے ریا دوستی کا خواہاں ہوں۔ مناہل اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ اس کا لب و لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ کھو سی گئی اور اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ دل نشین تھی۔ پھر یکدم جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، بنا کچھ کہے اپنی کتاب سمیٹ کر تقریباً دوڑتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ اس رات وہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر ادھموئی ہو گئی۔ نیند کی منتیں کرتے کرتے تھک گئی تھی، لیکن نیند کسی الہٹر روٹھی دوشیزہ کی طرح نخرے دکھا رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی۔ خضر کی باتیں اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا کرے کیا نہ کرے کہ درمیان پنڈولم کی طرح ہل رہا تھا۔ خضر اسے بھی بہت اچھا لگا تھا، لیکن دوستی؟ ہیلو مناہل، یہ لو فرینڈ شپ بینڈ۔ وہ کنول کے ساتھ لابی میں بیٹھی اس کی منگنی کے روداد انتہائی خشوع و خضوع سے سن رہی تھی جب اچانک خضر آدم کا۔ کنول خضر کی بات اور بے تکلفانہ انداز پر بری طرح چونک گئی اور استفہامیہ نظروں سے مناہل کو دیکھا۔ مناہل اس کی نظروں سے گھبرا سی گئی۔ ایکچولی کنول، میں تمہیں بتانے والی تھی، یہ صاحب مجھ سے دوستی… اتنا کہہ کر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ کنول نے جانچتی نظروں سے خضر کو دیکھا، جو اس وقت انتہائی بے ضرر اور سادہ سا لگ رہا تھا۔ مسٹر خضر حیات، آپ صرف مناہل سے ہی دوستی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کنول نے استفسار کیا۔ دیکھیے مس کنول، صاف شفاف دوستی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں ان سے بالکل خالص اور بے ریا دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک جذب سے بولا۔ آخر کنول بھی ہوا کی ہی بیٹی تھی اور سامنے ابن آدم تھا، عیار، چالاک اور مطلب پرست بھی۔ وہ خضر سے تھوڑا بہت متاثر سی ہو گئی۔ کنول ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کہیں کلاس فیلوز اس کے اچھے دوست تھے۔ وہ دوستی کو برا نہیں سمجھتی تھی، لیکن شرط یہ کہ دوستی کسی غلط مقصد کے تحت نہ ہو۔ لیکن مناہل کا جس قسم کی فیملی سے تعلق تھا، وہاں پر ایسی دوستیوں کو عموماً معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس بات کا ذکر وہ خضر سے بھی کر گئی۔ ٹھیک ہے، میں مناہل سے دوستی نہیں کروں گا، صرف ان کے خاندان اور گھر والوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نہیں یہ چاہتا کہ میری وجہ سے یہ مشکل میں پڑ جائیں۔ انتہائی اپنائیت سے کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ مناہل ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کا لہجہ خنجر بن کر اس کے دل میں اترا تھا۔ دل نے شدت سے خواہش کی اسے روک لیا اور کہہ دے کہ ہاں، مجھے تمہاری دوستی قبول ہے، لیکن دماغ مسلسل انکاری تھا۔ کنول نے مناہل کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ اندرونی جنگ و خلفشار کا خماس بنا ہوا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ پھر اسے خضر بہت دنوں تک کہیں نظر نہ آیا، یہاں تک کہ سیمسٹر شروع ہو کر ختم بھی ہو گیا۔ آخری پرچہ دے کر وہ نکلی تو سامنے گراؤنڈ پر اچانک اسے خضر نظر آ گیا۔ مناہل کی دل کی دھڑکنیں منتشر سی ہو گئی۔ اس وقت خضر کی نگاہ بھی مناہل کی طرف اٹھی، آنکھوں میں یکدم جوت سی جل اٹھی، لیکن ہلکا سا شکوہ بھی ہلکورے لے رہا تھا، جس نے مناہل کو بن جل مچھلی کی طرح تڑپا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ سنیے ماں، عقب سے خضر کی آواز ابھری۔ نہ جانے کیوں وہ بے تحاشا خوش سی ہو گئی۔ یکدم پلٹی تو خضر کے ہاتھ میں اپنا ایڈمٹ کارڈ دیکھا، جو شاید اس کے ہاتھ سے خضر کو دیکھ کر گر گیا تھا۔ یہ غالباً آپ کا ہے، وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اجنبی انداز میں بولا۔ اس نے خاموشی سے ایڈمٹ کارڈ تھام لیا اور نہ چاہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ اس وقت وہ ضبط کی بلندیوں پر تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کہے، خضر مجھے تم سے ڈھیروں باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اپنے دکھ سکھ تم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ میں تمہاری دوستی بھی چاہتی ہوں، لیکن وہ کہہ نہ سکی۔
نئے سال کے ساتھ ہی نیا سیمیسٹر بھی شروع ہو چکا تھا۔ بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ کنول نے سیمیسٹر بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اچانک پیا دیش سدھار گئی تھی۔ شوہر صاحب امریکہ میں تھے۔ کنول کا ویزا لگا تو وہ رخصت ہو کر امریکہ چلی گئی۔ منال اپنے آپ کو بہت اکیلا سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی صرف کنول سے ہی دوستی تھی، باقی سب سے اچھی سلام دعا تھی، لیکن دوستی نہیں تھی۔ وہ کسی کام سے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے خضر کو آتا ہوا دیکھا، جس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے کوئی گہری چوٹ لگی ہو۔ منال کے قدم اسے اس حالت میں دیکھ کر رک نہیں سکے، اور جب رکے تو اس نے دیکھا کہ وہ خضر کے بہت قریب کھڑی ہے۔ ارے منال، آپ، کوئی کام ہے کیا؟ وہ چہرے پر حیرانی سمیٹ کر بولا۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ آپ کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تو سوچا، جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اپنے بالوں کی لٹ بار بار کان کے پیچھے اڑس رہی تھی، جو ہوا سے اس کے سبھی چہرے پر آئی جا رہی تھی۔ اس لمحے کنفیوز اور گھبرائی سی منال بہت پیاری لگی۔ اوہ یہ! خضر نے چونک کر اپنا ہاتھ ماتھے کی جانب بڑھایا۔ بس ایسے ہی پچھلے دنوں تیز بخار کی وجہ سے چکر آ گیا اور اٹھتے ہوئے میز کا کونا۔ آپ کو بخار تھا؟ منال بے ساختگی سے کہہ اٹھی، لیکن اگلے پل بری طرح سٹ پٹا گئی۔ خضر مسکرا دیا۔ جی منال، مجھے بخار تھا، لیکن آپ پریشان مت ہو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ منال نے جھکا سر اٹھایا تو اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی ہولے سے مسکرا دی، اور یہیں سے خضر اور منال کی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ خضر نے یہ دوستی جلدی محبت کے فریب میں بدل دی، اور اب وہ منال سے اکتا چکا تھا۔ یار، وہ تیری بھولی بھالی چڑیا تیرے فراق میں تو شمع کی طرح پگھلی جا رہی تھی، وحید نے لوفرانہ انداز میں کہا۔ ارے اتنی بے قرار تھی تیرے لیے وہ لیلا صاحبہ، جیسے صحرا میں کوئی پیاسا پانی کے لیے ہوتا ہے، کامران نے ٹکڑا لگایا۔ خضر ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز سے مسکرا دیا۔ ہاں، میرے ذرا سے اشارے پر پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں گر گئی۔ خضر انتہائی رعونت بھرے انداز میں منال کا ذکر کر رہا تھا۔ بس یار، سوچ رہا ہوں اس چڑیا کو اب اڑا ہی دوں، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا۔ کچھ زیادہ ہی اپنا قیمتی ٹائم اسے دے رہا ہے۔ اس کے زہریلے لہجے میں منال کے لیے تحقیر ہی تحقیر تھی۔ وہ یونیورسٹی سے انتہائی سرشاری سے گھر لوٹی۔ آج پورا وقت اس نے خضر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارا۔ خضر اسے کچھ کھویا کھویا سا لگا تھا، لیکن منال نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی خضر نے اسے ایک سٹاپ پہلے اتار دیا تھا، لیکن منال کی بدقسمتی اور خضر کی خوش قسمتی تھی کہ ہاجرہ بیگم جو مارکیٹ سے گھر آ رہی تھی، بس خراب ہونے کی وجہ سے ایک سٹاپ پہلے اتر گئی تھی، جو اسی سٹاپ پر آ کر خراب ہو گئی تھی۔ اپنی جوان بیٹی کو کسی غیر مرد کی انتہائی شاندار گاڑی سے اترتے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ ہاتھ پاؤں بالکل بے جان ہو گئے، تمام تھیلے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے۔ ارے اماں بھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایک ہمدرد راہگیر ان کی طرف متوجہ ہوا، جو بت کی طرح ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی بھی حرکت نہ کر سکیں گی۔ راہگیر نے تمام تھیلے سمیٹ کر انہیں پکڑانے چاہے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی منظر ٹھہر سا گیا تھا جو ان کے دل میں قیامت مچا گیا تھا۔ اماں جی، تیسری چوتھی آواز پر وہ بری طرح چونک گئی، جیسے بہت گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ خالی نظروں سے مقابل کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ پریشانی سے بولا۔ یکدم انہیں ہوش آ گیا۔ نہیں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ مردہ قدم اٹھاتے ہوئے جیسے تیسے گھر پہنچی، اور منال پر نگاہ پڑتے ہی ان کی شاکڈ سی کیفیت ذہانی کیفیت میں بدل گئی۔ وہ جنونی انداز میں شیرنی کی طرح منال پر جھپٹی اور اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ منال اماں کا یہ روپ اور انداز دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ اندر آتے ہی انہوں نے اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اماں کیا ہوا؟ مجھے کیوں؟ وہ بمشکل منمنائی، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھی؟ ایک جنون سوار تھا۔ کمبخت، جنم جلی، بے حیا، اسی دن کے لیے تجھ پر اعتبار کیا تھا کہ بیچ چوراہوں میں اور بس سٹاپوں پر تو ہماری عزت کی دھجیاں اڑائے۔ ان کے منہ سے کف اڑ رہا تھا، اور منال راز کھلنے پر بھونکچا رہ گئی۔ مزاحمت چھوڑ کر وہ خاموشی سے مار کھائے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس بات کا مستحق سمجھ رہی تھی۔ یکدم ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ طبیعت کچھ بوجھل ہونے کی وجہ سے وہ آفس سے جلدی اٹھائے تھے۔ منال کے کمرے سے ہاجرہ بیگم کی بے ربط تواضع سے وہ دوڑ کر اندر آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لپک کر اندر آیا اور بامشکل منال کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا۔ کیا ہو گیا ہاجرہ بیگم؟ کیوں بچی کی جان لینے کے در پہ ہو؟ ابا نے اماں کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر کہا تو یکدم ان کے ہاتھ ساکت ہو گئے اور وہ کٹے ہوئے
شتیر کی طرح زمین پر گر سی گئی۔ ارے مناہل کے ابا، کیا بتاؤں، ناک کٹوا دیا آپ کی اس لاڈلی نے۔ وہ مناہل کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے سام کی مانند پھنکاری۔ ابا بری طرح چونک پڑے۔ مناہل کو یوں لگا کہ وہ اب مری کہ تب مری۔ وہ ابا جی کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انتہائی بے ربط جملہ ابا کے منہ سے نکلا۔ ان کے کندھے یکدم جھک گئے تھے۔ ارے پچھلے اسٹاپ پر کسی غیر مرد کی گاڑی میں باہیں کھلاتی ہوئی اتری، اور اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ ابا کا منہ اس انکشاف سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ غیر یقینی سے کبھی مناہل کو دیکھتے اور کبھی اماں کو۔ کہیں یہ خواب تو نہیں ہے؟ وہ اپنے آپ سے گویا ہوئے۔ نہیں، یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ بے ساختہ بھر جھرجھری لے کر بولے۔ مناہل کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہاجرہ بیگم اپنے سر کو پیٹتے ہوئے باقاعدہ بین کر رہی تھی۔ ابا یوں چپ تھے جیسے اب کبھی وہ لب کشائی نہیں کریں گے۔ ہاجرہ بیگ بولتے بولتے تھک سی گئی تھی۔ ابا بھی بے حس و حرکت اماں کے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے۔ پھر وہ انتہائی خاموشی سے اٹھے اور مناہل کے قریب سے گزرتے ہوئے صرف ایک نگاہ ڈالی تھی، اور وہ نگاہ مناہل کے وجود میں گرم سلاخ کی طرح گڑ گئی تھی۔ ابا خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے تڑپ کر 2 قدم آگے بڑھائے، لیکن پھر رک گئی۔ بے آواز اس کے منہ سے ابا نکلا۔ 2 دن سے مناہل اپنے کمرے میں دم سادے بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ عزیز اسے کئی دفعہ کھانے کی ٹرے دے گیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اماں ابا بھی اسی طرح بھوکے ہوں گے۔ رات کو وہ ہمت کر کے اپنے کمرے سے نکلی اور لرزتے کپ کپاتے قدموں سے اماں کے دروازے تک گئی۔ اماں نماز کے تخت پر بیٹھی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے کہیں کھوئی ہوئی تھی، اور ابا بستر پر لیٹے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ وہ بے قراری سے اندر آ کر اماں کے گھٹنوں پر گر گئی۔ وہ یکدم چونک گئی۔ اماں خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میرے قدم بہک گئے تھے، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز کچھ تو بولو، مجھے ڈانٹو مارو لیکن بولو۔ اماں کو لب بھنچے دیکھ کر وہ بہت جذباتی ہو گئی۔ پھر یکدم پلٹ کر ابا کے بستر پر آئی اور ان کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اپنے پیارے اماں ابا کے لیے اتنے دکھوں اور ندامتوں کا باعث بن جاؤں گی۔ مجھے معاف کر دو ابا، مجھے۔ روتے روتے اچانک اسے شدید چکر آیا اور وہ گرتی چلی گئی۔ مناہل، اماں تسبیح چھوڑ کر اس کی جانب لپکی۔ 2 دن سے بھوکا پیاسا رہنے اور مسلسل رونے کی وجہ سے وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو اماں کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ ابا پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اماں یکدم بولی، خدا کا شکر ہے تجھے ہوش آ گیا، اب جلدی سے اٹھ جا اور کھانا کھا لے۔ وہ اپنے سابقہ لہجے میں بولی جس طرح وہ اسے پہلے مخاطب کرتی تھی۔ مناہل انہیں حیرت و بے یقینی سے دیکھنے لگی جو اٹھ کر کھانا لینے جا رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ ابا کی جانب مڑی۔ وہ تمکنت سے چلتے ہوئے اس کے قریب آن ٹھہرے اور بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اتنا کہا کہ ذہن میں کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالو، تمہاری خوشی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ گنگ سی ابا کو دیکھے گئی۔ ابا کب کے باہر جا چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک ویسی ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اچانک ملنے والی خوشی نے اسے گنگ سا کر دیا تھا۔ اماں کھانے کی ٹرے لے کر داخل ہوئی تو اسے ہوش آیا۔ اماں کیا آپ لوگ؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اماں اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے گویا ہوئی، مناہل تو اس لڑکے سے کہہ دے کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے۔ وہ اماں کے چہرے کو ٹٹولنے لگی، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کا جلال یا ناگواری نہ تھی۔ مناہل پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اماں آپ سچ کہہ؟ خوشی کی زیادتی نے اس کی زبان کو گم سا کر دیا تھا۔ اچھا اب کھانا کھا لے، اماں مامتا بھرے انداز میں بولی۔ مناہل ان سے لپٹ گئی اور ساون کی جھڑی پھر اس کی آنکھوں سے لگ گئی۔ اچھا بس اب رونا بند کر، جلدی سے کھانا کھا لے، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ ہیلو خضر، میں مناہل بول رہی ہوں۔ ہاں بولو۔ آواز کسی بھی قسم کے جوش و مسرت سے آ رہی تھی۔ انتہائی سپاٹ سا لہجہ تھا خضر کا، لیکن وہ اپنی خوشی میں محسوس ہی نہ کر سکی۔ خضر، میں تم سے کل ملنا چاہتی ہوں، تم کل یونیورسٹی آؤ گے نا؟ وہ اسے تاکید کرنے لگی۔ دوسری طرف خضر بور ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، بس یا کوئی اور بات؟ وہ بیزاری سے بولا۔ بس یہی کہنا تھا۔ اب کی بار مناہل اس کے لہجے سے چونک اٹھی۔ کیا بات ہے خضر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مناہل پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ نہیں، بس ذرا تھک گیا ہوں، کل بات کرتے ہیں، اوکے خدا حافظ۔ مناہل کو جلدی سے ٹال کر اس نے فون رکھ دیا۔ اب وہ اس ڈرامے سے بور ہونے لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خضر ہونک بنا مناہل کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے خضر کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟
وہی اماں ابا میری خوشی کی خاطر تم سے شادی کرنے کو راضی ہو گئے ہیں، وہ کھنکھناتی آواز میں بولی۔ خضر کیا تم خوش نہیں ہوئے یہ سن کر؟ خضر کا گمسم ہونا اور پھر سرد سا رد عمل دیکھ کر مناہل ایک لمحے کے لیے اندر ہی اندر لرز سی گئی۔ دیکھو مناہل، میں تم سے صرف دوستی کرنا چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیسے ہماری دوستی میں محبت شامل ہو گئی، لیکن شادی، یہ شادی کہاں سے آ گئی، اور وہ بھی تم جیسی مڈل کلاس کی لڑکی سے؟ وہ استضائی انداز سے گویا ہوا۔ مناہل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خضر کی باتیں سن کر وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ موت جیسا سناٹا اس کے وجود میں تیزی سے اترنے لگا۔ خضر، یہ تم، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر کا بت ہو جس کے اندر زندگی کی رمق اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ دیکھو مناہل، میں نے تم سے صرف دوستی کی تھی، نہ مجھے تم سے پہلے کبھی شادی کرنی تھی، نہ اب کرنی ہے، اور اپنے لائف پارٹنر کے روپ میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ انتہائی صفاقی سے اس کے دل کی کرچیاں کر رہا تھا جو اس کی روح میں پیوست ہو کر اس کی روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ ابن آدم کتنے آرام و اطمینان سے بنت ہوا کے مان، اعتماد اور انا کو اپنی مردانگی اور انا کے ذام میں پامال کر رہا تھا۔ مناہل نے بامشکل خود کو اٹھایا۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم زندہ لاش ہو گیا ہو۔ خضر پر صرف ایک نگاہ ڈال کر بولی، خضر حیات، عورت کو اتنا حقیر مت سمجھو۔ یہ مت بھولو کہ جس عورت کو تم محض اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہو، وہی ایک عورت تمہاری ماں بھی تھی جس نے تمہیں جنم دیا تھا۔ اسے گالی مت بناؤ خضر، اسے رسوا مت کرو۔ عورت مجبور نہیں ہوتی، بلکہ یہ مرد اسے مجبور کر دیتا ہے، کبھی اسے محبت کرنے پر اور کبھی نفرت کرنے پر۔ مناہل کی آنکھوں میں یکدم نفرت کی آگ جل اٹھی۔ بولتے بولتے اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ پلٹی۔ خضر، میری دعا ہے کہ تمہارے گھٹنے بھی کسی عورت کے آگے جھکے، اس وقت تمہاری انا، تمہارا غرور، تمہارا ذام سب ٹوٹ جائے اور تم اس کے ساتھ کی بھیک مانگو اور وہ تمہیں ٹھوکر مار کر چلی جائے۔ وہ انتہائی نفرت سے کہہ کر تقریباً بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ خضر اس کے الفاظ سن کر ایک لمحے کو کام سا گیا، پھر یکدم موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ نہ جانے کس طرح گرتے پڑتے گھر پہنچی۔ حاجرہ بیگم نے جو اسے ایسی حالت میں دیکھا، اپنا کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ کتنی خوش نکلی تھی وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے، اور اس وقت جو کرب اس کے چہرے پر تھا وہ اس کے دل کی تباہی کی داستان بخوبی سنا رہا تھا۔ ماں کو سامنے دیکھ کر اس کی صبر کی تنابیں ٹوٹ گئی اور اماں کے گلے لگ کر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ آخر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ حاجرہ بیگم کے وسوسے اور خدشات حقیقت کا روپ دھارے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ انہیں یہی وسوسہ تھا کہ بھلا اتنا امیر گھرانے کا بیٹا ایک متوسط گھرانے کی لڑکی کو کیوں کر اپنے گھر کی زینت بنانے پر آمادہ ہوگا۔ اماں، اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے دل کو ہزاروں قطار روئے چلی گئی۔ صبر کر میری بچی، مجھے تیری سادگی اور معصومیت سے اسی دن کے لیے تو ڈر لگتا تھا، ہر ایک پر آنکھ بند کر کے یقین جو کر لیا کرتی تھی۔ حوصلہ کر میری بچی۔ لیکن مناہل کہاں سے اتنا بڑا حوصلہ لاتی؟ دل کا لہو آنکھوں کے رستے بہہ جا رہا تھا۔ اس کے لب مسکرانا ہی بھول گئے تھے۔ ویران سی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو تلاش کیے جاتی۔ اماں ابا اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت کڑتے تھے، لیکن مجبور تھے۔ اس کے زخموں کا مداوع صرف وقت کر سکتا تھا جو کچھوے کی چال چل رہا تھا۔ اس نے یونیورسٹی بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اماں نے اسے بہت سنبھالا ہوا تھا۔ میری بچی، اس ہرجائی کے لیے کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال رہی ہے؟ تیری جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، یہ سب ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دے۔ اس نے اماں کو دیکھا جو اس کی فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ ابا بھی بہت کمزور سے لگ رہے تھے۔ کتنی بری بیٹی ہوں میں، ہمیشہ ہی اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سامان پیدا کر دیتی ہوں۔ آخر میں اس بے وفا کی خاطر اپنے والدین کو کیوں دکھی اور غم زدہ کروں؟ وہ بھبرا تو نئے پھول کی تلاش میں چلا گیا ہوگا، میں کیوں زندگی جیسی نعمت سے منہ موڑ لوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچے گئی۔ اماں پلیز، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ لوگ کتنا دکھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تڑپ کر اماں سے لپٹ گئی۔ میں اب کبھی نہیں روؤں گی۔ وہ جلدی جلدی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سب بھول جاؤں گی۔ مناہل اماں کو یقین دلاتی ہوئی بولی۔ اماں نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ مناہل بیٹا۔ جی اماں، آٹا گوندھتے ہوئے مصروف انداز میں مناہل نے جواب دیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو اماں عجیب گومگوسی کیفیت میں نظر آئی۔ مناہل جان گئی کہ اماں کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن ہچکچا رہی ہیں۔ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ مناہل نے استفسار کیا۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تیری شادی کر دی جائے۔
مصروف ہاتھ یکدم ساکت ہو گئے، زبان جیسے تالو سے چپک سی گئی۔ وہ کتنے ہی لمحے بول ہی نہ سکی۔ مناہل، تیری شادی ہو جائے تو ہمیں بھی سکون نصیب ہوگا، تجھے خوش دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں گے۔ تو ہاں کہہ دے بیٹا، اماں لجاجت سے بولی۔ لڑکا تمہارے ماموں کا جاننے والا ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا اور اپنا بہت بڑا کاروبار ہے۔ لیکن وہ جوش میں کہتے رک گئی۔ اماں، آپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ مجھے منظور ہے۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں گویا ہوئی۔ میری شادی سے آپ کو سکون اور خوشی ملتی ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ جیتی رہے میری بچی، اماں نے خوش ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ لیکن بیٹا وہ بات یہ ہے کہ یہ لڑکے کی دوسری شادی ہے۔ مناہل صرف ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر مضبوط لہجے میں بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اماں جلدی سے بولی، اولاد ہوتی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں شیشے کی کرچیوں جیسی چبھن تھی۔ اماں انتہائی رنجیدہ سی ہو کر چلی گئی اور وہ تلخی سے مسکرا دی۔ شادی بالکل سادگی سے انجام پائی تھی، کیونکہ مناہل نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی شور و غل نہ ہوگا، اور دوسری طرف موصوف کی بھی دوسری شادی تھی، وہ بھی سادگی چاہتے تھے۔ مناہل کی سسرال میں صرف ایک دیور اور سسر تھے۔ دیور آج کل لندن گیا ہوا تھا اور سسر کامیاب بزنس مین کی طرح انتہائی مصروف شخصیت تھے، اور وہ شخص جس کو مناہل کا نصیب بنایا جا رہا تھا، افضل شاہ، اسے مناہل نے دیکھا تک نہ تھا، اور نہ ایسی کوئی آرزو اسے تھی۔ غزل جو اس کی اچانک شادی کا سن کر انتہائی افراتفری کے عالم میں ابو ظہبی سے آئی تھی، افضل کو دیکھ کر فوراً گوتم بدھ کا خطاب دے ڈالا تھا۔ انتہائی خاموش طبع اور تمکنت تھی افضل شاہ کی شخصیت میں۔ بقول غزل کا کہ الفاظ کا استعمال ناپ تول کر کرتے ہیں کہ زیادہ فضول خرچی نہ ہو جائے، لیکن دوسری شادی کا کانٹا غزل کے دل میں اتر گیا تھا۔ اماں نے اسے دلائل دیکھ کر مطمئن کر دیا تھا۔ غزل مناہل کی خاموشی اور اداسی کو گھر چھوڑنے سے محمول کر رہی تھی۔ مایوں بیٹھنے سے پہلے مناہل نے خضر کے دیے ہوئے کارڈ، تحائف اور پھول جو اب باسی ہو گئے تھے نکالے اور چھت پر لے جا کر جلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب چیزیں خاک ہو گئی۔ خضر حیات، ان سب چیزوں کی طرح میں نے اپنے دل سے تمہاری محبت، تمہاری یادیں، تمہاری صورت کو بھی جلا دیا ہے، اور اب دل میں صرف راکھ بچی ہے، وہ بھی اڑ جائے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ یکدم ہوا کے جھونکے سے راکھ ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور انتہائی خوشی و خضوع سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے قدموں کو مضبوط بنا، میرے دل کو مضبوط کر دے۔ میں ایک نئے سفر پر جا رہی ہوں۔ وہ شخص جس سے میری شادی ہونے والی ہے وہی میرا نصیب ہے، کیونکہ تو نے میرا جوڑ اس کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ میری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے شوہر اور اپنی تمام وفاداریاں اور محبت نچھاور کر سکوں۔ آخر کار شادی کا دن بھی آن پہنچا اور مناہل گوہر مناہل افضل شاہ بن کر بابل کی دہلیز پار کر گئی۔ افضل کی کچھ دور کی رشتہ دار خواتین اور دوستوں کی بیویاں اسے کمرے میں لے آئی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ہر قسم کے جذبات و احساسات سے آری بیٹھی تھی۔ اسے مختصر سے عرصے میں اس کی زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ کمرے میں بھان بھان کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ وہ موجودہ صورتحال سے بے خبر، بالکل خالی الذہن بنی بیٹھی تھی۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ کب نکاح ہوا، کون اس کے برابر آ بیٹھا۔ البتہ جب وہ اپنا آنگن چھوڑ رہی تھی جہاں اس کے بچپن کی حسین یادیں دل میں پیوست تھی، تب وہ ہوش میں آئی اور ماں باپ کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر شاید کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ایک بار پھر برف کی دیوار اس کے گرد تن گئی۔ ارے افضل کی پہلی بیوی کا تو جواب نہیں تھا، اتنی خوبصورت اور اسمارٹ تھی کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ مناہل اس جملے پر بے ساختہ چونکی تھی۔ افضل کے مزاج ہی خراب تھے جو اتنی حسین بیوی کی قدر نہیں کر سکا۔ باتیں بلند سرگوشیوں میں ہو رہی تھی۔ پورا پکا بزنس مین ہے، 2 اور 2 4 کی فکر میں بیوی کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا، ایک رازداری سے بولی۔ افضل سے متعلق ریمارک سن کر مناہل پریشان سی ہو گئی۔ چلیے بھائی، آپ سب لوگ کمرہ خالی کر دیجیے، افضل بھائی آرام کرنا چاہتے ہیں، ایک شوق سی لڑکی نے سب سے بآواز بلند کہا۔ آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہو گیا، صرف وہیں لڑکی رہ گئی۔ چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھی۔ میرا نام ثنا ہے، میں افضل بھائی کے دوست وحاج کی وائف ہوں۔ جواباً وہ بھی زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ اچانک دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ مناہل نے گھبرا کر چہرہ یکدم جھکا لیا۔ ارے افضل بھائی،
ثنا چہک کر بولی۔ افضل کا نام سنتے ہی منال کے پورے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ بھابھی آپ کو بہاج بلا رہا ہے، ایک سنجیدہ سی آواز فضا میں ابھری۔ منال کو منہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس وقت وہ عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے بالکل قریب آہٹ محسوس ہوئی۔ بے ساختہ منہ اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص جو اب اس کا نصیب تھا، اس کا شریک سفر تھا، اس کی زندگی کا مالک تھا، بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ منال نے صرف ایک نگاہ ڈالی۔ کشادہ پیشانی، سیاہ چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں، گندمی رنگت اور مغرور سی ناک، وہ بلا شبہ انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ منال کو افضل کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس ہوئی تو وہ کنفیوز سی ہونے لگی۔ افضل باغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ نابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے بڑی بڑی آنکھوں پر، پلکوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، ستواں سی ناک میں نتھ جلملا رہی تھی۔ افضل اسے دیکھ کر بے ساختہ ہنس دیا۔ منال نے کافی حیرت سے منہ اٹھا کر اسے ہنستے دیکھا۔ افضل کی بے موقع ہنسی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ دیکھیے منال صاحبہ، میں بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، دو ٹوک بات کرنا جانتا ہوں۔ آپ کافی خوبصورت ہیں، مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ منال کو یہ سوال انتہائی احمقانہ لگا۔ وہ اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی دل سے اپنے شوہر کی دوسری بیوی بننا پسند نہیں کرتی، اور سیکنڈ ہینڈ شوہر اسے دل سے کبھی گوارا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو میری بیوی بننے کے لیے ایسی کیا مجبوری تھی؟ منال افضل کے منہ سے اتنی کاٹدار بات سن کر ششدر سی رہ گئی۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھے چلی گئی۔ دیکھیے منال، عموماً لڑکیاں دو وجوہات کی بنا پر سیکنڈ چوائس بننا قبول کرتی ہیں۔ وہ منال کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ لہجہ نرم تھا لیکن الفاظ آگ کی مانند تھے۔ ایک دولت کی خاطر، اور دوسری وہ رک کر اس کے تاثرات دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اس وقت انتہائی متغیر ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ وہ اتنی صفاقی سے سچ بول رہا تھا کہ منال کے ہاتھ پاؤں یکدم سرد اور ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اور دوسری مجبوری یہ کہ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، راستہ تو کوئی دوسرا ہوتا ہے لیکن اچانک بدل جاتا ہے، اور پھر کسی دوسری منزل کو ناچار قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا راستہ دوسرا تھا لیکن منزل کے طور پر میں آپ کے سامنے آ گیا، یا پھر وہی وجہ؟ وہ اتنے وثوق سے پوچھ رہا تھا کہ منال انکار نہ کر سکی۔ سر یکدم سجدے کی مانند جھکا لیا۔ پہلی مجبوری۔ بے ساختہ اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ منال افضل کے اس عجیب و غریب انداز سے بری طرح سٹپٹا سی گئی تھی۔ اگر افضل اسے اپنا اعتماد دیتا، اس سے پیار سے پوچھتا تو وہ خود بتا دیتی، لیکن جیسے اس کی شخصیت منفرد سی تھی، انداز اس سے بھی زیادہ منفرد تھے۔ اوکے، آپ کپڑے چینج کر لیجئے، میں اب سونا چاہتا ہوں، صبح آفس بھی جانا ہے۔ وہ اسی طرح گویا ہوا جیسے وہ چند گھنٹوں کی بیاہی دلہن نہ ہو بلکہ اس کی پرسنل سیکرٹری ہو، جس سے اہم معلومات حاصل کر کے کہا ہو، اب تم جا سکتی ہو۔ منال شاک کی کیفیت میں بیٹھی واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ ابھی گیا تھا۔ افضل کا رویہ انتہائی روایتی سا تھا، گویا ابھی میری آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ وہ تھک کر خود سے بولی۔ کپڑے بدل کر اس نے ڈرتے ڈرتے بیڈ روم میں قدم رکھا تو سامنے بستر پر وہ بڑے اطمینان سے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ منال آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور خاموشی سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر دراز ہو گئی۔ اس کی زندگی ایک غمگیر سوال بن گئی تھی جس کا جواب خود اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھی، شاید صبح ہو چکی تھی، رات نہ جانے کس پہر وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کمرے میں صرف وہی موجود تھی۔ منال نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بھی بند تھا۔ وہاں اس کے ذہن میں چمکا ہوا کہ رات افضل نے آفس جانے کا ذکر کیا تھا۔ حواس ذرا ٹھکانے آئے تو اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رات اس نے کمرے کی جانب کوئی دھیان ہی نہ دیا تھا۔ کمرہ اپنے مکین کی اعلیٰ ذوقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ آئرن راڈ کا بہت اعلیٰ بیڈ، اس سے چند قدم پر آرام دہ صوفہ، سامنے بیڈ روم ٹی وی اور کونے میں بیڈ روم فریج۔ اس سے تھوڑا آگے دیو قامت کھڑکی تھی جس سے لان کا دلکش نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لان سے تھوڑا آگے سوئمنگ پول اور اس میں موجود نیلا پانی آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس نے پردے کھینچ کر اے سی کو آف کر دیا۔ کمرہ بالکل یخ بستہ ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ٹائم کا خیال آیا تو وال کلاک کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ سامنے کی دیوار پر گھڑی کی سوئیاں 1 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ اوہ، اتنا ٹائم ہو گیا! وہ متعجب سی ہو گئی۔ پھر
پھر ڈریسنگ روم سے ملکہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ فریش ہو کر آئی تو چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ ہمت کر کے دروازہ آہستگی سے کھولا اور ہولے سے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا یہاں اس گھر میں کل شادی ہوئی تھی۔ پورا گھر خوبصورت تو پرتعیش ڈیکوریشن پیس سے سجا ہوا تھا۔ گھر کی سیٹنگ انتہائی پروقار اور جدید طرز پر کی گئی تھی۔ وہ اندازے سے چلتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ سامنے سے اسے ملازمہ ٹائپ کی عورت آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز سے سلام کیا۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، بیگم صاحبہ آپ ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گی؟ بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کہہ گئے تھے کہ آپ کو ناشتہ بنا دو۔ ملازمہ اسے لیے ڈائننگ ہال کی جانب آئی جو کافی وسیع اور خوبصورت تھا۔ ایسا کرو، مجھے صرف ایک کپ چائے اور سینڈوچ لا دو، وہ بددلی سے گویا ہوئی۔ منال یہاں کے مکینوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ عجیب پراسراریت و خاموشی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں سسر صاحب سے صرف ایک بار ہی ملاقات ہوئی تھی، جب نکاح کے بعد سلامی کے طور پر انہوں نے باہری چیک دیا تھا۔ شادی ناشتے سے فارغ ہو کر ملازمہ نے اسے پورا گھر دکھایا۔ اور یہ کمرہ ہے ہمارے سنی بابا کا۔ ایک کمرے کے دروازے پر وہ رک گئی جو غالباً لاک تھا۔ یہ آج کل ملک سے باہر ہے، اپنا کمرہ ہمیشہ بند کر کے جاتے ہیں۔ انہیں اپنی چیزوں میں مداخلت بالکل پسند نہیں، بہت لاڈلے ہیں جی صاحب اور چھوٹے صاحب کے۔ وہ غیر دلچسپی سے سنتی گئی۔ شام کو وہ اس وسیع و عریض لان میں آ گئی جو اسے بے حد پسند آیا تھا۔ تقریباً 6 بجے کے قریب افضل اور سسر صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ وہ نہا کر اور نماز سے فارغ ہو کر لان میں ہی بیٹھی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر اس نے بہت ادب سے سلام کیا، جس کا جواب دونوں کی طرف سے نہایت سرسری سا ملا۔ افضل کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ اپنی تمام ہمتیں مجتمع کرتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ ہولے سے دروازے کو نوک کیا۔ کم ان کی آواز پر اس نے قدم اندر رکھا۔ افضل نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ جوتے اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ منال نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے کوٹ اور بریف کیس جو بستر پر دھرا تھا اسے اٹھایا۔ پلیز وارڈروب سے میرا کوئی شلوار کرتا نکال دیجیے، وہ سپاٹ سے لہجے میں کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور منال الماری کی طرف۔ دن بے کیف گزر رہے تھے۔ افضل کا رویہ منال سے اول روز کی طرح انتہائی لیے دیے اور ریزرو سا تھا۔ خاموش سا اپنے خول میں بند رہنے والا افضل کبھی کبھار منال کو حیران کر دیتا تھا۔ اسرار احمد آج کل بزنس کے سلسلے میں ورلڈ ٹور پر گئے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد انتہائی سادگی سے ولیمہ بھی ہو گیا۔ منال وہ جو لاؤنج میں بیٹھی میگزین بینی کر رہی تھی، افضل کے یوں پکارنے پر چونک گئی۔ افضل شاذ و نادر ہی اس کا نام لیتا تھا، ورنہ ہمیشہ سنیے یا پھر براہ راست کوئی بات کہہ دیتا تھا۔ پلیز ذرا میرے لیے ایک کپ کافی اسٹڈی میں بھجوا دیجیے، یہ کہہ کر وہ اسٹڈی کی جانب چلا گیا۔ منال نے سامنے کلاک پر نگاہ ڈالی جو 12 کے ہندسے پر آنے والی تھی۔ کچن میں جا کر 2 کپ کافی بنائی، اپنی وہیں چھوڑ کر وہ اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی۔ نوک کر کے دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ افضل کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کافی ٹیبل پر رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ افضل کی غیر متوقع آواز پر اس کے قدم یکدم رک گئے۔ آپ نے اپنے لیے کافی نہیں بنائی؟ آج افضل پہلی بار صرف اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ جی وہ میرا کپ کچن میں ہے، انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ اسے کچھ ڈسٹرب سی لگی۔ آپ اپنا کپ یہیں لے آئیے۔ افضل کے اس انوکھے حکم پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، پھر فوراً دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ افضل اس کے انداز و اطوار دیکھ کر بہت الجھایا کرتا تھا۔ عام لڑکیوں والی اس میں کوئی بات نہ تھی، نہ شاپنگ کرنے کا شوق، نہ گھومنے پھرنے یا میکے جانے کی فرمائش، بس خاموش سی کام میں مصروف نظر آتی۔ افضل کو اچانک اس پر ترس آ گیا۔ وہ اسے کافی سیدھی سادی سی لگی۔ اسی اثنا میں وہ کافی لے آئی اور سامنے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے میں 2 نفوس تھے، لیکن دونوں کے درمیان جامد خاموشی کی دبیج چادر تنی ہوئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں مستغرق تھے۔ افضل منال اور ستارہ کا موازنہ کر رہا تھا۔ ستارہ سے شادی بزنس کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ وہ بہت بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ امیر گھرانوں کی اولادوں میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اوپر سے سونے پر سہاگا، کافی حسین اور تعلیم یافتہ بھی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کو راضی نہ تھی۔ بوائے فرینڈز بنانا اور روز روز کلب جانا اس کے لائف سٹائل میں شامل تھا۔ افضل ایک کامیاب بزنس مین اور ماڈرن سوچ کا مالک ہوتے ہوئے بھی بیوی کے معاملے میں وہی روایتی مرد نکلا۔ اسے ستارہ کا بوائے فرینڈ
بنانا اور پارٹیوں میں بے باکانہ ڈریس اور انداز اپنانا اس کی طبیعت پر بہت گہرا گزرتا تھا۔ افضل لڑنے جھگڑنے اور بحث کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے ستارہ کو 2-3 بار احسان سے سمجھایا، لیکن ستارہ نے پھر بھی اپنی روش نہ بدلی۔ جب ستارہ کی بے باکی اور آزادی حد سے بڑھنے لگی تو اس نے ستارہ کے سامنے 2 چوائس رکھی، یا تو وہ یہ سب چھوڑ کر صرف اس کی بیوی بنے یا پھر طلاق لے لے۔ ستارہ نے دوسری چوائس قبول کی۔ وہ بھی افضل جیسے سنجیدہ اور کم گو انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اور اسے طلاق ہو گئی۔ افضل اب دوبارہ شادی جیسے تلخ و کڑوے تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ڈیڈی کے جاننے والوں نے ان کو مشورہ دیا کہ مڈل کلاس کی لڑکیوں میں وفا زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت شوہر پرست ہوتی ہیں، لہٰذا افضل کی شادی کسی مڈل کلاس کی لڑکی سے کر دی جائے جو افضل کو خوش رکھے، اور یوں مناہل افضل کی زندگی میں چلی آئی۔ افضل نے جب پہلی بار مناہل کی تصویر دیکھی تو وہ اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس کی تصویر میں کوئی ایسی خاص بات ضرور تھی کہ وہ چند ثانیے اسے دیکھے گیا۔ ہونٹ جو برسوں سے مسکرانا بھول گئے تھے یک دم مسکرا اٹھے۔ لمحے بھر میں مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک جھماکا ہوا کہ بھلا ایک خوبصورت پڑھی لکھی اور کنواری لڑکی سیکنڈ چوائس بننا کیوں پسند کرے گی؟ کسی مرد کی دوسری بیوی بننا مناہل جیسی لڑکی کیوں گوارا کرے گی؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور مجبوری ضرور ہوگی، اور یہ وسوسہ اور خدشہ اس کے دل کی دیواروں سے چمٹ گیا، اور دل میں جو برسوں بعد خوشی و سرمستی کی ننھی سی کومپل پھوٹی تھی یک دم مرجھا گئی۔ شادی کی رات اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ گمسم سا ہو گیا۔ وہ اسے اپنے دل کے کہیں آس پاس محسوس ہوئی، اور پھر فوراً ہی اس نے اپنے جذب خدشات کو زبان دے دی۔ اس کے گھبرانے اور سٹ پٹانے سے وہ کافی کچھ سمجھ گیا۔ نتیجہ حسب توقع تھا، وہ اندر ہی اندر مرجھا سا گیا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور شاید اب بھی اسے یکدم اس پر شدید غصہ آ گیا جسے بمشکل کنٹرول کیا۔ اس دن سے ہی اس نے اپنے اور مناہل کے درمیان حدود مقرر کر دی، اور پھر دونوں نے ہی یہ حدود، یہ فاصلے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جاؤں؟ افضل اس کی آواز سے یکدم حال میں لوٹا۔ اسے اس طرح اجازت طلب کرتے دیکھ کر وہ یکدم ہنس دیا۔ مناہل افضل کی اتنی خوبصورت ہنسی میں کھو سی گئی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں، ہر بات میں مجھ سے اجازت کیوں مانگتی ہیں؟ وہ مسکراتی نگاہوں سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ مناہل کو بھی اکثر یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ اس کی پرسنل سیکرٹری ہے۔ اس کا انداز کافی نیا اور دوستانہ سا تھا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مناہل خفیف سی ہو گئی۔ تو پھر بیٹھ جائیے، اس کے کہتے ہی وہ فوراً بیٹھ گئی۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ مناہل خاصی جذبت سی ہو گئی۔ آپ گھر میں بور تو نہیں ہوتی؟ نہ جانے کیوں آج افضل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مناہل سے باتیں کرتا رہے۔ دل کی یہ خواہش دماغ کو خاص پسند نہیں آئی۔ لہجے سے اپنائیت واضح تھی۔ 1 مہینے بعد پوچھنے کا خیال آ رہا ہے، وہ اندر ہی اندر چڑھ کر بولی۔ لیکن بہرحال دیر آئید درست آئید۔ نہیں، سارا دن کاموں میں اور ٹی وی دیکھنے میں گزر جاتا ہے، وہ تمکنت سے بولی۔ اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر وہ اپنے مطلب پر آ گئی۔ سنیے، میں کل امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، بہت دنوں سے چکر نہیں لگایا۔ افضل نے جو فائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا سر اٹھا کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ مناہل کو آج پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں کتنی طلسمی اور خوبصورت ہیں، جیسے مقابل کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوں۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ جب دل چاہے چلی جایا کیجیے، یہ کہہ کر وہ پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب سر اٹھایا تو مناہل اس پوزیشن میں بیٹھی شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا نظر آئی۔ اینی پرابلم؟ وہ ایکچولی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑنے نہیں جائیں گے تو اماں اور ابا کو، وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے کیا باور کرانا چاہتی ہے۔ اوکے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ شام کو میں آفس سے آ جاؤں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ وہ یکدم بچوں کی مانند خوش ہو گئی۔ افضل اس کی بچگانہ سی بےتابی دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ ٹھیک 5 بجے وہ پوری طرح سے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آج اس نے خصوصی تیاری کی تھی۔ پچھلی بار جب اماں کے گھر گئی تھی تو اس کی سونی کلائیاں اور میک اپ سے مبرا چہرہ دیکھ کر انہیں شک سا ہوا کہ شاید مناہل خوش نہیں ہے۔ مناہل نے ان کے خدشات کو بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے اپنے اوپر خاصی توجہ دی تھی۔ پیچ کلر کا سلک کا سوٹ جس میں پیچ کلر کے ستارے اور موتی لگے ہوئے تھے، ہلکا ہلکا سا میک اپ اسے بالکل نیا لک دے رہا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور کانوں اور گلے میں سونے کا نازک سا سیٹ اسے سہاگن ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ افضل کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی مناہل پر نگاہ اٹھی تو نگاہ نے واپس آنے سے صاف انکار کر دیا۔ آج وہ کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن مناہل پر نگاہ پڑتے ہی گویا تھکن بھاپ کی طرح اڑ گئی تھی۔
وہ گنگناتے ہوئے اپنے سلکی سیاہ بالوں پر برش کر رہی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی بیت گئے۔ اچانک افضل کو اپنی وارفتگی کا احساس ہوا اور اپنے آپ کو سرزنش کر کے کھنکھارتے ہوئے اپنی موجودگی ظاہر کی۔ منال بجلی کی طرح سے پیچھے پلٹی۔ افضل کو سامنے دیکھ کر اسے اپنے دوپٹے کا خیال آیا۔ نگاہ دوڑائی تو وہ اسے صوفے پر دھرا نظر آیا جہاں افضل اب تک بیٹھ چکا تھا۔ منال کو کچھ نہ سوجا تو فوراً سلام جھاڑ دیا۔ افضل نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ منال کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ جھنجھلاہٹ رگوں پے میں اترنے لگی۔ دوپٹے کی غیر موجودگی کی بنا پر جو جھنجھلاہٹ اور پریشانی منال کے چہرے پر در آئی تھی وہ افضل کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ افضل نے اپنے برابر میں منال کا دوپٹہ دیکھا۔ محترمہ، مجھے شاید دوپٹہ چور سمجھ رہی ہیں۔ پہلی بیوی کو دوپٹے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اور دوسری یہ موصوفہ بغیر دوپٹے کے شوہر کے سامنے ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے بیچ بازار میں کھڑی ہوں۔ افضل بری طرح سے چڑھ کر دل ہی دل میں جل کر بولا۔ افضل جوتا اتارنے یوں ہی نیچے جھکا۔ منال نے اس کا فائدہ اٹھا کر تیزی سے افضل کے قریب آ کر دوپٹہ اٹھانا چاہا۔ شومئی قسمت کے سینڈل میں مکید پاؤں اچانک رپٹ گیا اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھتے ہوئے پوری کی پوری افضل کے اوپر آن گری۔ افضل اس اچانک افتاد پر یکدم بوکھلا سا گیا۔ خوشبوؤں میں بسا نرم و نازک وجود اور سیاہ خوشبودار زلفیں اس لمحے اعصاب کا امتحان بن گئی۔ افضل بے خود سا ہو گیا۔ منال نے افضل کی مضبوط شانوں کو پکڑتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کارروائی میں اس کا چہرہ افضل کے چہرے کے کافی قریب آ گیا۔ وہ مزید گھبرا گئی اور جلدی سے افضل سے الگ ہو گئی۔ چہرہ مارے خجالت و شرم کے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ افضل اس کا چہرہ دلچسپی سے دیکھے گیا۔ منال کی آنکھوں کے تعاقب میں افضل نے نگاہیں دوڑائی اور صوفے پر دھرا دوپٹہ دیکھ کر وہ زیر لب مسکرا دیا۔ جس دوپٹے کو وہ تھوڑی دیر پہلے کوس رہا تھا اسی دوپٹے نے اسے جنت کی سیر کرا دی تھی۔ اتنی بدحواسی کس بات کی ہے؟ افضل نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ دوپٹہ لینے آئی تو اچانک پاؤں وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی۔ آپ تو دوپٹہ لینے اتنی گھبرا کر آئی جیسے میں نہ اسے اوڑھ لوں۔ وہ اس کی حالت سے کافی حظ اٹھا رہا تھا لیکن چہرے پر سنجیدگی طاری کر رکھی تھی۔ آنکھیں البتہ بہت مسکرا رہی تھی۔ اگر منال اس وقت افضل کی جذبات سے بوجھل اور پیار لوٹاتی آنکھیں دیکھ لیتی تو یقیناً ششدر رہ جاتی، لیکن وہ تو زمین پر نگاہیں گاڑے کنفیوز سی کھڑی تھی۔ افضل نے صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اسے پکڑایا جسے لے کر وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ افضل ہولے سے ہنس دیا۔ آج شادی کے بعد پہلی بار وہ افضل کے ساتھ جا رہی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مین روڈ پر ٹریفک کافی جام تھا۔ افضل نے سہولت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گاڑی گلیوں میں موڑ دی۔ مختلف گلیوں سے گاڑی گزارتا افضل مکمل طور پر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا کہ ماں گاڑی کے سامنے دو لڑکے آ گئے۔ افضل اگر بروقت بریک نہ مارتا تو وہ یقیناً گاڑی سے کافی زور سے ٹکرا جاتے۔ افضل اور منال ابھی صورتحال سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ نہ جانے کہاں سے دو اور لڑکے پیچھے سے آ گئے۔ منال اور افضل کی طرف کے دروازے کھول کر سرعت سے ٹی دونوں کی کن پٹیوں پر رکھ دیا۔ مارے خوف و دہشت کے منال کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی۔ خبردار! جو ایک آواز بھی منہ سے نکالی۔ چہرہ کپڑے سے چھپائے لال لال خوفناک آنکھوں والا شخص منال کو ڈانٹ کر بولا۔ افضل نے فوراً منال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا جو خوف و دہشت کی زیادتی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ افضل کے اعصاب کو جھٹکا ضرور لگا تھا لیکن اس کے حواس بحال تھے۔ دیکھو تمہیں جو کچھ چاہیے لے لو لیکن یہ پستول اس کے سر سے ہٹاؤ۔ منال کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر افضل نے سختی سے کہا جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اے لڑکی، فوراً اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتار کر ہمیں دو۔ وہ شخص منال کا بازو پکڑ کر بولا۔ افضل نے چیل کی مانند جھپٹ کر اس کا بازو چھڑایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا نا کہ جو چاہے لے لو لیکن میری بیوی کو ہراساں مت کرو۔ افضل انتہائی دبنگ لہجے میں غصے سے بولا، پھر خود ہی منال کی کلائیوں سے چوڑیاں اور ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار کر ان کے حوالے کی۔ گلے میں پڑا ہار اور بندے بھی ان کے ہاتھ پر رکھے۔ اس تمام وقت میں وہ افضل سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص منال کے سر سے پستول ہٹا چکا تھا۔ اپنی گھڑی اور والیٹ بھی نکالو جلدی سے۔ تمام چیزیں وہ لے کر ایک لمحے میں یہ جا وہ جا۔ افضل نے اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے منال کی طرف دیکھا جو اس کے شانے میں منہ دیے دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی۔ منال! افضل نے منال کو بازوؤں سے پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا لیکن وہ اسے کافی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ ایک انچ بھی دور نہ ہوئی۔ خوف و دہشت میں وہ یہ بات بالکل فراموش کر گئی کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا۔ منال، وہ لوگ چلے گئے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیے۔
وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے افضل کی شرٹ اور سینے کو بھگو رہے تھے۔ یہ آنسو افضل کو نامانوس سی آگ میں دھکیل رہے تھے، جذبات کی آگ میں، محسوسات و احساسات کی آگ میں۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والے واقعے سے زیادہ یہ سچویشن اس کے لیے عذاب فکن ثابت ہو رہی تھی۔ مناہل، خود پر کنٹرول کیجیے، وہ جا چکے ہیں۔ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا، زبردستی مناہل کو پرے دھکیلا۔ یکدم مناہل ہوش میں آ گئی، ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا، اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، گویا وہ زندہ بچ گئے تھے۔ ماں اس کی نگاہ اپنی پوزیشن پر پڑی، وہ ابھی افضل کے بہت قریب کھڑی تھی، اور افضل کی بھیگی ہوئی شرٹ جس پر اس کی آنکھوں کے کاجل کے نشان جاں بجاں لگے ہوئے تھے، بآسانی اس بات کے گماز تھے کہ وہ اتنی دیر سے کون کون سی حماقتیں انجام دے چکی ہیں۔ کرنٹ کی تیزی سے وہ دور ہٹی اور تقریباً دروازے سے چپک سی گئی۔ افضل نے گاڑی سٹارٹ کر دی، وہ ابھی تک ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ زندگی میں اس طرح کی سچویشن سے اسے پہلی دفعہ واسطہ پڑا تھا۔ ریلیکس مناہل، اس طرح ہو جاتا ہے، آپ پریشان مت ہو۔ مناہل کے گھر کے قریب آنے پر افضل نے اسے تسلی دی، جو ابھی تک خوف کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھول کر دیوانہ وار لپکی، پھر خفیف سی ہو کر یکدم پلٹی تھی۔ اندر آئیے۔ افضل اس کی حالت کے پیش نظر گاڑی لاک کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اماں سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں کے ساتھ ساتھ ابا اور عزیز بھی بری طرح پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہے؟ لیکن وہ محترمہ انتہائی خشوع و خضوع سے بس روئے جا رہی تھی۔ افضل نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے پورا واقعہ منو سنا دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں کی جان بچ گئی۔ چیزوں کا کیا ہے، وہ تو دوبارہ خریدی جا سکتی ہیں، بس اب رونا بند کرو۔ اماں اس کی پیٹھ ہولے ہولے تھپ تھپا رہی تھی۔ وہ ناک سوں سوں کرتی ہوئی اماں سے الگ ہوئی اور منہ دھونے کمرے سے نکل گئی۔ اماں ابا نے افضل کو بڑی عزت سے بٹھایا۔ افضل بیٹا، میری یہ والی بیٹی بہت بھولی بھالی ہے، زمانے کی چالاکیوں اور فریب سے بالکل ناآشنا ہے۔ اپنی سادگی کے باعث وہ کئی بار نقصان بھی اٹھا چکی ہے۔ ہر کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھنا اس کی فطرت ہے بیٹا، لیکن دنیا اچھے لوگوں کو ہی دکھ پہنچاتی ہے، تم اس کا خیال رکھا کرو۔ نہ جانے وہ کیا باور کرا رہی تھی۔ افضل کو ان کا لہجہ کافی معنی خیز لگا۔ رات کھانے پر مناہل کی اماں نے اسے زبردستی روک لیا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس تمام وقت میں مناہل کی نگاہیں جھکی جھکی سی رہی تھی۔ دراصل مناہل افضل سے سخت خجالت محسوس کر رہی تھی، جس طرح بے اختیاری کا وہ مظاہرہ کر چکی تھی، وہ اسے شرمندہ کیے دے رہی تھی۔ کافی پینے کے بعد وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ مناہل جو بالکل خاموش بیٹھی تھی یکدم بول اٹھی، آج رات آپ یہیں رک جائیے۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر افضل بے ساختہ چونک گیا۔ وہ کہہ کر پزل سی ہو گئی، میرا مطلب ہے کہ وہ ڈاکو آپ کو پھر نہ مل جائیں۔ اس نے اپنی بے اختیار کی وضاحت انتہائی بھونڈے انداز میں کی۔ افضل اور عزیز بے ساختہ ہنس دیے۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوں گے کہ کب آپ لوگ دوبارہ آئیں اور شرف ملاقات حاصل کریں۔ عزیز نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں بیٹا، اگر تم مناسب سمجھو تو آج یہیں قیام کر لو، اماں جان دھیان سے بولی۔ تھینکس آنٹی، ایکچولی گھر جا کر کچھ فائلیں دیکھنی ہے اور صبح آفس بھی جانا ہے۔ اس نے متانت سے انکار کر دیا اور سب کو خدا حافظ کہتا ہوا داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل جو اسے گیٹ تک چھوڑنے اپنی جھونک میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ماں افضل کچھ یاد کرنے پر مڑا تو زوردار طریقے سے مناہل سے ٹکرا گیا۔ وہ اس وقت بالکل پیچھے ہی تو تھی۔ مناہل کا سر کافی زور سے اس کے سینے پر لگا۔ مناہل صاحبہ، اگر ویلکم کہنے اور خدا حافظ کہنے کے لیے آپ کو یہ طریقہ پسند ہے تو پلیز مجھے پہلے ہی بتا دیتی، کم از کم مجھے چوٹ تو نہ لگتی۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا، آئی ایم ویری سوری، وہ میں مناہل سے کچھ کہتے نہ بن پڑا۔ افضل کو مناہل کافی حیران کیے دے رہی تھی۔ آپ تو جا رہے تھے؟ مناہل کے ذہن میں یکدم ایک خیال کوندا کہ یہ مڑے کیوں تھے۔ سینٹر ٹیبل پر میری گاڑی کی چابی رہ گئی ہے۔ اوہ، میں ابھی لائی۔ وہ آندھی کی طرح گئی اور چابی لے آئی، جسے اس نے سہولت سے لے لیا۔ سنیے، وہ مڑتے مڑتے اس کے مخاطب کرنے پر فوراً رک گیا، میں 2 دن بعد گھر آ جاؤں گی۔ اوکے، آپ کا جب تک دل چاہے آپ یہاں رہ سکتی ہیں، ڈرائیور کو فون کر کے بلوا لیجیے گا۔ افضل کے اس جواب پر مناہل بجھ سی گئی۔ سنیے، وہ چند قدم چل کر پھر مڑا، پلیز آپ ایک بار ہی سب کچھ کہہ دیجیے۔ نہ جانے کیوں افضل جھنجھلا سا گیا۔ مناہل کٹ سی گئی۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی، مناہل دھیرے سے بولی۔ کس بات کا؟ وہ متعجب ہو کر بولا۔ آپ میرے ساتھ آئے، ہمارے گھر کھانا کھایا اور بس، یا اور کچھ؟
افضل نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کے تاکی۔ مناہل کے اسی انداز سے وہ سر تا پیر سلگ سا گیا۔ نہ جانے کیسی لڑکی ہے، نہ خود قدم بڑھاتی ہے، نہ مجھے اپنی طرف بڑھنے دیتی ہے، وہ دل میں بولا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مناہل دکھی سی ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹی تو تھوڑی دیر قبل گزرنے والا اصحاب شکن واقعہ اس کے ذہن کی اسکرین میں پوری طرح سے نمودار ہو گیا۔ سوچتے سوچتے اچانک وہ چونک گئی۔ افضل نے کس طرح سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا تھا اور اسے کیسے اپنے محافظ ہونے کا یقین دلایا تھا، اور جب اس ڈاکو نے اس کا بازو پکڑا تھا تو افضل کس طرح سے بفر اٹھا تھا اور ایک سائبان کی طرح اسے اپنے بازوؤں میں پناہ دی تھی۔ افضل کے اتنے خوبصورت رویے نے اس کے دل میں خوشیوں اور مسرتوں کے چراغ روشن کر دیے تھے۔ اس کا دل ہمک ہمک کر افضل کی چاہت، اس کی ہمراہی، اس کی توجہ کا طلبگار ہو رہا تھا۔ افضل انتہائی خاموشی سے اس کے دل میں بستا جا رہا تھا، لیکن پھر افضل کا ریزرو سا رویہ سوچ کر وہ یکدم پسماردہ سی ہو گئی۔ افضل پلیز میری خطاؤں کو معاف کر کے مجھے اپنی باہوں میں پناہ دے دو، میں بہت تنہا ہوں، مجھے آپ جیسے مضبوط صاحبان اور سہارے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے پیار کی ضرورت ہے، مجھے اپنا لیجیے افضل۔ وہ اندھیری رات میں اپنی بستر پر مزمحل سی لیٹی افضل کو پکارے جا رہی تھی۔ خضر میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھا، ایک سراب تھا، ایک زخم خوردہ خواب تھا، وہ صحرا کی جھلسا دینے والی دھوپ تھا، میرے دل کا ایک ناسور تھا، لیکن افضل آپ میرے نصیب کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، میری اندھیری زندگی کی روشن صبح ہے، ایک محبت اور پرکیف سا احساس ہے، ٹھنڈا اور گھنا سایہ ہے۔ ہاں افضل شاہ، آپ نے میرے دل کے ناسور کو نہ جانے کب اور کیسے بھر دیا کہ اب اس ناسور کا نشان تک باقی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بدگمان ہیں، لیکن میں آپ کی بدگمانی دور کر دوں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ میں پچھلی تمام باتوں اور یادوں کو بھول کر انتہائی خلوص سے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بولتی چلی گئی۔ کافی دیر سے وہ مناہل کو ہی سوچے جا رہا تھا، اس کا بے ساختگی سے روکنا اسے اچھا لگا تھا۔ مسکراتے مسکراتے ہونٹ یکلخت بھینچ گئے۔ کاش مناہل تمہارے دل میں اور کوئی نہ ہوتا، صرف میں ہوتا، صرف میں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہیں ہے۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی ہو گیا، کیا وہ اسے بھول نہیں سکتی؟ وہ سوچے گیا۔ وہ دن گزار کر وہ گھر آئی تو پہلی مرتبہ اسے یہ گھر اپنا اپنا سا لگا۔ شام کو وہ نہا کر لان میں پڑی کرسی میں آج کا اخبار لے کر بیٹھ گئی اور افضل کا کافی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ شام کا سرمئی آنچل دھیرے دھیرے آسمان سے سرکتا جا رہا تھا اور رات اپنی چاند اور ستاروں والی چادر آسمان پر بچھانے کی تیزی سے تیاری کر رہی تھی۔ بالآخر رات کی دبیز چادر نے آسمان کو پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ وہ وہیں لان میں آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ اسے افضل کا انتظار بہت مسحور کن لگ رہا تھا۔ وہاں دروازے پر گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ بجلی کی سرعت سے کرسی سے اٹھی اور راہداری میں جا کھڑی ہوئی۔ دل آج دوسری لے پر دھڑک رہا تھا۔ اندر آتی گاڑی میں افضل کو دیکھ کر اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے، لیکن یہ کیا، مسکراہٹ یکلخت اس کے لبوں سے غائب ہو گئی۔ فرنٹ سیٹ پر کوئی بہت خوبصورت سی لڑکی برا جمان تھی۔ دونوں گفتگو میں اتنے محبتے کے سامنے کھڑی مناہل پر نظر ہی نہ پڑی۔ باتیں کرتے کرتے یوں ہی افضل گاڑی سے اترا تو مناہل پر یکدم نگاہ اٹھی جو پیٹھ موڑے اندر کی جانب جا رہی تھی۔ مناہل کو حسب وعدہ 2 دن بعد گھر میں دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ لڑکی بھی مناہل کی پشت دیکھ چکی تھی۔ کیا وہ مناہل ہے؟ نائمہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ افضل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ذرا دھیان سے، محترمہ کافی کم گو اور کنفیوز سی شخصیت کی مالک ہے، افضل نے مزاحاً اسے خبردار کیا۔ ڈونٹ وری، میں یوں دوستی کر لوں گی، وہ چٹکی بجا کر بولی۔ اندر آئے تو مناہل کچن میں خواہ مصروف پائی گئی۔ مناہل، افضل نے آواز دے ڈالی۔ ناچار اسے آنا پڑا۔ افضل کے ساتھ اتنی خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ تپ سی گئی۔ یہ نائمہ ہے، اور نائمہ یہ مناہل ہے۔ اس نے نائمہ کا ادھورا سا تعارف کرایا۔ ہیلو، نائمہ نے دوستانہ انداز سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ناچار مناہل نے بھی ہاتھ آگے کر دیا۔ افضل نے مناہل کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جس کے چہرے پر صاف صاف لکھا دکھائی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ آپ دونوں باتیں کیجیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر بیڈ روم میں آ گیا۔ مناہل کی نگاہیں افضل کے قدموں سے ہی لپٹی رہی۔ ایکسکیوز می، آپ بیٹھیے، میں ذرا ان کے کپڑے نکال کر آتی ہوں۔ مناہل کو کمرے میں آتا دیکھ کر افضل اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، وہ تیزی سے کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ افضل اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھے گیا جو شاید وہ باندھنا بھول گئی تھی۔
ورنہ اس کے بال ہر وقت چوٹی کے بلوں میں مقید رہتے تھے۔ افضل کا دل شوق سی شرارت کرنے پر مچل اٹھا۔ اسی دوران وہ مزمل سے کپڑے نکال کر پلٹی تھی۔ افضل کو اپنی جانب تکتا پا کر وہ سٹپٹا سی گئی۔ یہ سوٹ ٹھیک رہے گا؟ مونگیا کلر کا شلوار سوٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر اس کی محویت کو توڑا۔ وہ ایک دم حواسوں میں آ گیا۔ ہاں نہیں، آپ جینز اور شرٹ نکال دیجیے، مجھے نائمہ کو لے کر ڈنر پر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی مناہل کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ پھر نہایت خاموشی سے وہ مطلوبہ کپڑے نکالنے لگی۔ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، فوراً حسد میں مبتلا ہو جانے والی، وہ سرشاری سے سوچتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اوہوں، مجھے آج تک ڈنر پر نہیں لے گئے، اور وہ لڑکی نائمہ، قائمہ۔ ارے آپ! نائمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ شکر تھا کہ وہ دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ پھر اپنی بد اخلاقی کا ذرا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، دراصل میں کپڑے نکال رہی تھی، آپ اکیلے بور ہو رہی ہوں گی۔ مناہل، افضل تو پھر بھی بہت کول مائنڈڈ ہے، لیکن عارف، عازم، توبہ، تھوڑا سا بھی ان کا کام لیٹ ہو تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ وہ سرشاری سے بولی۔ کون عازم؟ مناہل نے الجھ کر جھٹ سے سوال داغا۔ تمہیں افضل نے کچھ نہیں بتایا؟ نائمہ نے حیرت سے آنکھیں سکیڑی۔ وہ میرے شوہر ہیں، وہ فخری انداز میں بولی، اور اس دم مناہل کو یوں لگا جیسے کتنے ہی پہاڑ اس کے سر سے اور دل سے سرک گئے ہوں۔ اوہ اچھا، وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے انتہائی خوشی سے بولی۔ ایکچولی یہ دونوں کالج فرینڈز ہیں۔ عازم 6 مہینے سے امریکہ میں ہے، اور میں بھی کل رات ان کے پاس امریکہ جا رہی ہوں۔ نائمہ بہت خوشی اسے تفصیل بتانے لگی۔ تم دونوں کی شادی میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی، ویزے کے سلسلے میں، وہ بتاتی چلی گئی۔ کل میری فلائٹ ہے، لہٰذا اس خوشی میں میرا ڈنر آپ کی طرف سے، وہ شوخی سے بولی۔ نائمہ کی باتیں مناہل کے دل میں فوار بن کر برس رہی تھی۔ ارے آپ چائے لیں گی یا ٹھنڈا؟ مناہل کو اچانک آداب میزبانی یاد آ گئے، جسے وہ جان بوجھ کر فراموش کیے بیٹھی تھی۔ وہ خوشبوئیں اڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ماحول کافی خوشگوار لگا۔ ارے افضل، تم تو بہت ہی بے مروت ہو، مناہل کو ہمارے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ نائمہ اس کی خبر لینے لگی۔ افضل نے بے ساختہ مناہل کو دیکھا، جو قالین میں نظریں ڈالے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہاں بس بتانے ہی والا تھا مناہل، یہ میری بھابھی ہیں، میرے بہت اچھے دوست عازم۔ بس میں سب بتا چکی ہوں، نائمہ اسے روک کر بولی۔ جلدی سے تیار ہو جائیے، ہم انہیں ڈنر پر لے جا رہے ہیں۔ افضل نے مناہل کو براہ راست مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، مناہل یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر یوں ہی جاتے جاتے نگاہ اٹھا کر دشمن جاں کو دیکھا تو افضل کی نگاہیں اسے مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوٹل کے خوشگوار اور پرکیف ماحول میں تینوں نے ہی بہت انجوائے کیا۔ مناہل بھی بہت مسکرا کر نائمہ سے محو گفتگو تھی۔ ڈارک اینڈ لائٹ پرپل کلر کا خوبصورت سا سوٹ، جس کے آستینوں اور گلے پر نازک سا کام اس سوٹ کی دلکشی کو بڑھا رہا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر تھوڑے سے بالوں کو لے کر اس میں کلپ لگا رکھا تھا۔ قدرے ڈارک میک اپ میں اس کا حسن ابھر گیا تھا۔ دودھیا کلائیوں میں پرپل کلر کی چوڑیاں بھری ہوئی تھی، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ افضل پرسوچ نگاہوں سے اسی کو تک رہا تھا۔ واپسی پر نائمہ کو اس کے گھر چھوڑ کر افضل اسے سی سائڈ پر لے آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے مناہل کے گالوں پر بوسہ دے کر اس کے بالوں سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ وہ بار بار چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کر رہی تھی، لیکن ہوا بھرپور شرارت پر آمادہ تھی۔ چاند اپنی پوری جوانی پر تھا۔ انتہائی پرکیف اور رومانٹک ماحول میں ٹھنڈی اور گیلی ریت پر وہ ننگے پاؤں افضل کے قدموں سے قدم ملا کر چلتے ہوئے بہت سرشار سی تھی۔ اپنے دل کی خواہش افضل پر بے اختیاری عیاں کر گئی تھی، حالانکہ وہ افضل کے دل کی کیفیت سے قطعی انجان تھی۔ وہ جانتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ افضل اسے اپنے دل کا حال بتائے، اس سے شکوہ کرے، اس سے روٹھے، اسے منائے، لیکن دوسری جانب سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آ رہا تھا۔ مناہل نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ دونوں کے درمیان اجنبیت کی اس خود ساختہ دیوار کو گرا دے گی، کیونکہ افضل اسے دن بدن عزیز سے عزیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دے گی، کچھ بھی نہیں چھپائے گی، اس کی بدگمانیوں بے اعتنائی کو دور کر دے گی۔ وہ تمام شکوہ و شکایت جو کبھی کبھار افضل کی آنکھوں کے پیمانے سے چھلکنے لگتے تھے، ان سب کا ازالہ کر دے گی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی، اور اس سے اچھا موقع اسے مل نہیں سکتا تھا، مناہل سوچے جا رہی تھی۔ دوسری طرف افضل کی کیفیت بھی مناہل سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میری کم گوئی اور ریزرو رہنے کی عادت مجھے آج بہت تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میں کیوں نہیں ہمت کر کے پاتا
کہ مناہل کیا تمہارے دل میں مجھ جیسے بور اور خاموش بندے کے لیے کوئی کونا ہے؟ کیا تمہاری ان گھنی زلفوں میں میری محبت، میری طلب، میری چاہت کی دل فریب مہک بچ سکتی ہے؟ یا تمہارے مرمری نرم و نازک ہاتھ کی انگلیاں میرے بالوں میں سرسرا کر میری ساری تھکن اور آزردگی کو سمیٹ سکتی ہیں؟ یہ نرم و گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ میرے والہانہ پن، میرے جذبات و احساسات کو محسوس کر کے کام سکتے ہیں؟ اور یہ جھیل کی مانند گہری و شفاف آنکھیں صرف میرے ہی وجود کا ہم وقت احاطہ کر سکتی ہیں؟ یکدم موبائل بج اٹھا۔ افضل فوراً ہال میں لوٹ آیا، انتہائی ناگواری سے موبائل کو دیکھا اور آن کیا۔ بولو سہیل، وہ بات کرتے کرتے مناہل سے تھوڑا آگے چلا گیا۔ مناہل وہیں کھڑی اس کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اوہ نو، کیا کچھ دن ڈیلے نہیں ہو سکتا؟ افضل کی جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے، پھر میری سیٹ بک کروا دو۔ یہ کہہ کر وہ انتہائی گھٹن زدہ ہو کر مناہل کی جانب پلٹا۔ مناہل استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں 15 دن کے لیے سنگاپور جانا ہے، بہت ارجنٹ ہے، وہ انتہائی بددلی سے بولا۔ مناہل یہ سن کر یکدم ہراساں سی ہو گئی۔ 15 دن؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بڑبڑائی، لیکن افضل کی سماعت کی حس کافی تیز تھی۔ دراصل پاپا جرمنی میں ہے اور یہ ڈیل ہمارے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ اسے وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ چلیے پھر گھر چلتے ہیں۔ افضل کا موڈ بالکل بدل گیا تھا، سارا دھیان کانٹریکٹ کی جانب چلا گیا تھا۔ افضل، مناہل نے اپنے سے آگے جاتے ہوئے افضل کو دھیرے سے پکارا تھا۔ افضل نے فوراً پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو چاند کی روشنی کے ہالے میں کھڑی کوئی پاکیزہ اور بے چین و مضطرب روح لگ رہی تھی۔ افضل، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ دانتوں سے ہونٹ کا کنارہ کچلتی ہوئی وہ انگلیوں کو مروڑتی ہوئی وہ بہت نروس اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تو آج میرا انتظار ختم ہوا۔ یکدم افضل کے اندر خوشی و مسرت کے دیپ جل اٹھے۔ وہ چند قدم چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے کافی قریب آن کھڑا ہوا۔ مناہل، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ افضل، بات یہ ہے کہ وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اچانک موبائل چیخ پڑا۔ افضل جو سانس روکے کھڑا تھا، ایک ٹھنڈی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے موبائل کو کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ 1 منٹ پلیز، وہ مناہل سے کہتا ہوا موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، اوہ سنی، کیسے ہو بھائی؟ اتنے دنوں بعد خبر لے رہے ہو۔ ہاں بھابھی بھی ٹھیک ہے، بات کرنی ہے؟ اچھا، کب آ رہے ہو؟ موبائل پر بات کرتا افضل بہت خوش و پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اوہ، اچانک اس کا چہرہ مایوس سا ہو گیا۔ سنی، کل میں سنگاپور جا رہا ہوں۔ ہاں بھابھی ہوں گی۔ اوکے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ وہ موبائل سوئچ آف کر کے انتہائی سرشاری سے مناہل کی طرف متوجہ ہوا۔ مناہل، میرا چھوٹا بھائی اگلے ہفتے لندن سے آ رہا ہے، آپ سے ملنے کو بہت پرتجسس ہے۔ چلیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہوا گاڑی کی جانب مڑ گیا اور مناہل کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ افضل، کافی دنوں سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، بدگمان ہیں۔ میں آپ کی ناراضگی و بدگمانی کو دور کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی ماضی کی غلطیاں اور کوتاہیاں آپ کے سامنے حرف بہ حرف لکھ رہی ہوں، پلیز میرا یقین کیجیے گا۔ اور پھر مناہل کا پین کورے کاغذ پر پھسلتا چلا گیا۔ خضر سے متعلق کچھ بھی نہیں چھپایا۔ یقین کیجیے افضل، خضر حیات کی اب میری زندگی میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ میرا آج ہے، میرا جگمگاتا نصیب اور میرا سنہرا مستقبل بھی صرف آپ سے ہی وابستہ ہے۔ خضر میرا مردہ ماضی تھا جسے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے آپ کے اس فون کا بے صبری سے انتظار رہے گا جب آپ میری خزاں رسیدہ زندگی میں اپنے ساتھ کی نوید سنائیں گے اور میری زندگی میں بھی بہار آ جائے گی۔ آپ کی منتظر مناہل ارتجل شاہ۔ تھک کر مناہل نے سر رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گھڑی رات کے 3 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ خط کو ایک لفافے میں سلیقے سے طے کر کے افضل کی نیلی کلر کی فائل کے درمیانی صفحوں میں دبا دیا اور آہستگی سے اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ افضل کے سامان کی پیکنگ میں لگ گئی۔ آج شام کی سیٹ کنفرم ہو چکی تھی۔ جب افضل نے اسے اہم ڈاکیومنٹس رکھنے کو دیے تو وہ چپکے سے وہی نیلی فائل اٹھا لائی اور دیگر چیزوں کے ساتھ اسے بھی پیک کر دیا۔ افضل، پہنچتے ہی فون کر دیجیے گا۔ گھر سے افضل کے نکلتے وقت وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ افضل نے مناہل کے سبھی و پسماردہ چہرے پر گہری نگاہ ڈالی۔ وہ اسے کافی افسردہ اور مزمحل سے لگی۔ افضل کے اندر تک آسودگی سی پھیل گئی۔ اسے بھی مناہل کو چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں انشاءاللہ جلدی واپس آ جاؤں گا۔
وہ ریسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور فوراً منال کی طرف اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ منال نے نہ سمجھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ منال نے بھی خدا حافظ کرنے کی غرض سے جھکتے ہوئے مصافحے کے انداز میں اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ جب بھی امی کے گھر جانا چاہیں چلی جائیے اور سنی کا خیال رکھیے گا۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اسے ہدایات جاری کرتا چلا گیا۔ افضل کا دل چاہ رہا تھا کہ منال یوں ہی نگاہیں جھکائے کھڑی رہے اور وہ اسے تکتا ہی چلا جائے۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، منال نے اس کی محویت سے گھبرا کر اسے ٹوکا۔ افضل چونک سا گیا۔ او ہاں، واقعی ٹھیک ہے، اب میں نکلتا ہوں۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا تھا، منال کا ہاتھ جو افضل کے ہاتھ میں اب تک تھا اچانک بجلی کی طرح سے افضل نے ہونٹوں سے لگا کر چوم لیا۔ منال ششدر سی رہ گئی۔ یہ صرف ایک لمحے میں ہوا تھا۔ افضل تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یکدم منال کی آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی مانند بہتے گئے، جنہیں اسے روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ یہاں کون تھا جو اسے یوں افضل کے لیے بے قرار ہوتے دیکھتا؟ خدا کرے افضل مجھے دل و جان سے قبول کر لے۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے دعا نکلی۔ دوسرے دن افضل نے اپنے وہاں پہنچنے کی اطلاع دے دی اور انتہائی مختصر بات کر کے فون رکھ دیا۔ وہ بہت عجلت میں تھا۔ کتنے ہی لمحے منال بے جان رسیور کو تکے گئی۔ منال ایک ایک پل گن گن کر گزار رہی تھی۔ ہفتہ بھر بعد افضل کا دوبارہ فون آیا۔ اس کی خیریت پوچھی اور سنی کے پہنچنے کے بارے میں دریافت کیا۔ منال کو افضل کے مخصوص رویے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ افضل نے اب تک اس کا خط نہیں پڑھا۔ وہاں وہ کافی مصروف ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق وہ صبح کے کاموں میں مصروف تھی جب اچانک ڈور بیل بجی۔ کیبنٹ کی سیٹنگ کرتے کرتے منال کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ وہاں منال کے ذہن میں جھماکا ہوا، اوہ کہیں سنی تو نہیں آ گیا؟ ارے سنی بابا، آپ آ گئے؟ ملازمہ کی خوشی اور حیرت سے ملی جلی آواز پر منال کام ادھورا چھوڑ کر اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی سٹنگ روم کی طرف آئی۔ یکدم سامنے نگاہ جس شخص پر ٹھہری تو اسے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں، جیسے قریب ہی کوئی زبردست بم بلاسٹ ہوا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انتہائی بے یقینی سے نوارد کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ وقت گویا اپنی رفتار چلنا بھول گیا تھا۔ مقابل کی بھی حالت منال سے مختلف نہ تھی۔ خضر تم یہاں؟ انتہائی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ بامشکل بول سکی۔ اسے یوں لگا کہ اس کی زبان پر کانٹے اگائے ہوں۔ اب وہ مزید کچھ نہ بول پائے گی۔ اور خضر وہ بت بنا منال کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا جو سادہ سے گھریلو حلیے میں پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور معصوم لگ رہی تھی۔ لیکن یہ یہاں ذہن اس سوچ پر اٹک سا گیا اور ایک خیال کے آتے ہی ایک تازیانہ اس کے دل پر لگا جو دل کو زخم کر گیا تھا۔ تو تم یہاں، اس کا مطلب تم افضل کی وائف؟ آگے کی حقیقت بہت بھیانک تھی۔ وہ زبان سے ادا نہ کر سکا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ خضر کے اعصاب وائلن کے تاروں کی مانند جھنجھنا اٹھے۔ سنی بابا یہی تو آپ کی بھابھی ہیں، چھوٹے صاحب کی بیوی، بہت اچھی ہیں جی۔ ملازمہ جو خضر کے لیے کچن سے اسکواش بنا کر لائی تھی، سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑی ترنگ سے بولی۔ خضر بھربھری ریت کی مانند صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ رضیہ صاحب کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، میرے سر میں درد ہے، کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ منال اپنے آپ کو سنبھال کر انتہائی سرد اور روکھے لہجے میں بولتی ہوئی رکی نہیں، فوراً روم سے باہر نکل گئی۔ خضر اسے منہ کھولے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یا اللہ، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ وقت و حالات نے خضر کو ایک بار پھر میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور وہ بھی میرے دیور کے روپ میں۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ جو روزے قیامت بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اب پوری زندگی۔ اوہ نو! وہ یکدم کرنٹ کھا کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، اب کیا ہوگا کا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کی زندگی خود ہی ایک پیچیدہ اور مشکل سوال بن گئی تھی۔ افضل وہ خط یا تو پڑھ چکا ہوگا یا پڑھ لے گا، اور پھر بعد میں اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس سوچ نے اس کے اندر بے چینی و بے قراری کا سمندر اتار دیا تھا۔ افضل پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ روتے روتے نہ جانے اس کی آنکھ کب لگی۔ اب دروازے پر کسی کی دستک پر وہ بری طرح ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یکدم شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کی طرف آئے اور تیزی سے پردے کھینچ کر کھڑکی کھول دی۔ تازہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے پرسکون کرنے لگے۔ ماں وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ وقفے سے دستک اب بھی ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رضیہ پریشان سی صورت لیے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے دن کے کھانے پر آپ کو بلانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن آپ شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ آپ کی طبیعت کہیں زیادہ۔
میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر اکتاہٹ سے بولی۔ تم اسٹرانگ سی چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ لے آؤ، میں رات میں کھانا کھا لوں گی۔ جی بہتر، رضیہ مؤدبانہ انداز میں کہتی ہوئی پڑ گئی۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی اور ریڈ کلر کا لون کا سوٹ نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے خضر کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ خضر کو دیکھ کر مناہل کی سوئی ہوئی نفرت یکدم انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی تھی۔ پہلے کی مناہل اور آج کی مناہل میں بہت فرق ہے مسٹر خضر حیات۔ پہلے تم نے میری کمزوریوں اور معصومیت کا خوب فائدہ اٹھایا، لیکن آج کی مناہل تمہارے سامنے ایک چٹان ہے۔ تمہارے بڑے بھائی کی بیوی، اس گھر کی مالکن مسز مناہل افضل شاہ، وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کرتی رہی۔ رضیہ نے چائے لون میں لگا دی۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کرتی ہوئی لون کی طرف آ گئی۔ اگر وہ ذرا بھی اپنی کمزوری دکھاتی تو خضر اس پر حاوی آنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت ذہن سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس کا مستقبل، اس کی عزت، اس کی انا، اس کا وقار اب افضل کے ہاتھ میں تھا۔ اگر افضل نے حقیقت جان کر اسے دھتکار دیا تو وہ شاید زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس کی ذہنی روح پھر بھٹکنے لگی۔ رضیہ اسے خضر کے سونے کی اطلاع دے گئی تھی۔ اسے اس خبر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ وہ اس کا سامنا نہ ہونے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن کب تک؟ اب تو وہ یہی رہے گا۔ خضر، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ کاش تم افضل کے بھائی نہ ہوتے۔ کتنا تضاد تھا دونوں بھائیوں کی شخصیت میں۔ وہ سوچتے ہوئے دونوں کا موازنہ کرنے لگی، لیکن افضل کے نام کے آگے شاہ ہے اور خضر کے آگے حیات، کیا یہ سگے بھائی ہیں؟ وہ الجھ رہی تھی۔ خضر نے زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بے بس و مجبور محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت اپنے آپ کو کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مناہل، جس کی سادگی اور بھولپن کا فائدہ اٹھا کر اس نے اپنا وقت گزارا تھا، جس کی آنکھوں میں خوابوں کو سجا کر پھر انتہائی سفاکی و بے دردی سے اس نے نوچ ڈالے تھے، لیکن اسے بے چین و پر اضطراب کر کے وہ خود بھی بے چین سا ہو گیا تھا، اور اس بے چینی کو نہ سمجھتے ہوئے وہ لندن چلا آیا۔ لیکن نہ جانے کیوں لندن میں مناہل کا خیال اسے بار بار آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ڈھیروں لڑکیاں آئی تھیں، لیکن کوئی بھی اپنا تاثر اس پر قائم نہ رکھ سکی۔ لیکن مناہل نہ جانے کیوں اس کے دل کا راستہ جان گئی تھی۔ لندن میں وہ غیر ارادی طور پر ہر خوبصورت و حسین چہرے میں مناہل کا پاکیزہ و معصوم چہرہ کھوجتا۔ حسن یہاں ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے کشش محسوس نہ ہوتی۔ مناہل کا خیال کسی آکٹوپس کی طرح اسے چاروں طرف سے جکڑنے لگا تھا، اور بالآخر اس نے کافی دن گزرنے کے بعد اپنے آپ سے اقرار کر لیا کہ وہ مناہل کی زندگی میں کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو سراپا محبت تھی، بس وہ اسے دیر سے سمجھ پایا۔ یہ خیال آتے وہ پاکستان آنے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ لندن آیا تھا تو اس کے 15 دن بعد افضل کا فون آیا تھا اپنی شادی کی اطلاع دینے کے لیے۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ افضل کا گھر دوبارہ بس رہا ہے، لیکن اس بے خبر کو کیا پتا تھا کہ جو لڑکی اس کے بھائی کا گھر آباد کرنے آ رہی ہے، وہی لڑکی اس کا دل اجاڑ رہی ہے۔ وہ فوراً پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے دوست جو وہاں عرصہ دراز سے سیٹل تھے، وہ اسے آنے نہیں دے رہے تھے، اور وہ بھی یہاں رہ کر مناہل کا خیال جٹلانا چاہتا تھا، لہٰذا وہ خود ساختہ رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ رنگینیاں اسے بے رونق و بے مزہ لگنے لگی تھی۔ کافی دن شش و پنج میں مبتلا رہا کہ پاکستان جائے یا نہیں۔ پھر دل کے آگے مجبور ہو کر وہ پاکستان آنے ہی والا تھا کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی حالت کافی سیریس تھی، لہٰذا اسے یوں چھوڑ کر وہ پاکستان نہ آ سکا، اور 5 ماہ بعد جب وہ پاکستان آیا تو مناہل کو افضل کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ مناہل سے معافی مانگ کر اسے منا لے گا، اور وہ یقیناً معاف بھی کر دے گی۔ اسے خود پر بہت زام تھا، لیکن یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ سنی بابا، کھانا کھا لیجئے۔ دروازہ نوک کر کے یس کی آواز پر رضیہ اندر آتے ہوئے بولی، تم چلو، میں آتا ہوں۔ باہری دل سے کھانے کی میز پر آیا تو مناہل پہلے ہی کرسی پر دراز تھی۔ خضر کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ خضر مناہل کی حرکات و سکنات کو انتہائی باریک بینی سے نوٹ کر رہا تھا۔ خضر کو وہ بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ مناہل نظروں کی تپش اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر رہی تھی، لیکن نظریں ہنوز جھکی ہوئی کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ مناہل، تم نے کب؟ خضر صاحب، میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ کے بڑے بھائی کی بیوی۔ اس اعتبار سے میں آپ سے رشتے میں بڑی ہوں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیجیے، اور میرا نام لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، وہ انتہائی درست لہجے میں بولی۔
خضر کو اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خضر اسے اس روپ میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، پھر یکدم اس کے اندر کا ضدی، خود غرض اور سرکش مرد پوری طرح سے بیدار ہوا۔ کتنے تحقیر آمیز لہجے میں مناہل اس سے مخاطب تھی۔ مناہل، یہ مت بھولو کہ یہ گھر میرا ہے، میرے باپ کا ہے، سمجھی تم؟ خضر قطعیت سے بولا۔ اور میرے شوہر کا ہے۔ مناہل کا اطمینان سے یہ کہنا اسے بہت ناگوار گزرا، پھر کچھ سوچ کر وہ زہر خند انداز میں مسکرا دیا۔ افضل کو تم نے کیسے اپنی زلفوں میں پھنسا لیا؟ وہ تو بہت ان رومانٹک سا بندہ ہے۔ وہ پلیٹ میں پڑے چاولوں کو دانے سے کھیلتے ہوئے بولا۔ مناہل کے تو تلوے پر لگی تو سر پر بھجی۔ مجھے کسی کو پھنسانے یا رجھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آج افضل کا پورا نام پتہ چلا ہے، افضل حیات شاہ، اور آپ کا خضر حیات شاہ۔ رضیہ سے پوچھ کر اس نے اپنی الجھن دور کی تھی۔ یہ کام آپ جیسے لوگوں کا ہے، بھولی بھالی لڑکیوں کو پھنسانا، ان کے ساتھ محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، ان کی فیلنگ سے کھیلنا، خوبصورت اور دلکش منزلوں کی طرف نشاندہی کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر بیچ مجھدار میں چھوڑ دینا، یہ آپ جیسے ادھورے لوگوں کا شیوا ہے۔ آپ جیسے لوگ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، جو صرف اپنے نفس اور خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کی سطح سے گر جاتے ہیں اور اپنی شٹ اپ، آئی سے جسٹ شٹ اپ۔ خضر کے اندر کا ناپرست مرد بلبلا اٹھا تھا۔ وہ اس تلخ حقیقت کا سامنا نہیں کر پایا۔ مارے ضبط کے خضر کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر یکدم اپنے بے تحاشا غصے اور اشتعال کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ دیکھو مناہل، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں تم سے معافی، وہ نرمی سے بولا، جو اس کی شخصیت کا خاصا نہیں تھا۔ معافی؟ مناہل زہر خند انداز میں ہنسنے لگی۔ تمہارے اس چھوٹے سے لفظ کو ادا کرنے سے میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کم نہیں ہو سکتی؟ پھر یکدم کرسی کو دھکیل کر وہ بجلی کی تیزی سے باہر نکل گئی۔ خضر ہلتے پردے کو دیکھتا رہ گیا، جہاں سے وہ ابھی تن فن کرتی ہوئی نکلی تھی۔ خضر کے دل پر پہاڑ جیسا بوجھ آ گرا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ مناہل تھوڑا سا روٹ کر اسے برا بھلا کہہ کر معاف کر دے گی، لیکن آج جو مناہل نے اس کی ذات کی دھجیاں اڑائی تھی، اس کی شخصیت کے جو بکھیے ادھیڑے تھے، ان کو وہ بامشکل برداشت کر پایا تھا۔ جسے موم کی گڑیا سمجھ رہا تھا، وہ تو چٹان ثابت ہو رہی تھی، لیکن وہ اس دل کو کیسے سمجھاتا جو مسلسل مناہل کی ہی گردان کر رہا تھا۔ افضل آج بہت خوش تھا۔ اس کی کمپنی کو بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا۔ اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے بزنس ٹائکون خواہش مند تھے، لیکن افضل کی کمپنی کی بہترین ساکھ کی وجہ سے یہ کانٹریکٹ افضل کو ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ سنگاپور آیا تھا۔ پچھلے دنوں وہ اپنے کاموں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ مناہل کو بھی فون نہیں کر سکا تھا۔ اوہ، اب تک تو سنی بھی آ گیا ہوگا۔ اس نے اپنی یادداشت کو کوسا۔ ہوٹل کے روم میں آتے ہی وہ فون کی طرف گیا تاکہ مناہل اور سنی کو اپنی واپسی کی اطلاع دے سکے اور مناہل سے کوئی ایسی خوبصورت سی بات کہہ دے جسے سن کر وہ شرما کر سٹ پٹا کر اسے سرشار کر دے۔ ماں اس کے ذہن میں آیا، کیوں نہ بغیر اطلاع گھر پہنچ کر وہ دونوں کو سرپرائز دے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے سفری بیگ میں چیزیں رکھنا شروع کر دی۔ مناہل کے لیے اس نے بہت ساری شاپنگ کی تھی، سنی کی بھی پسند کی کافی چیزیں خریدی تھی۔ وہ سرشار سا تمام سامان پیک کر رہا تھا، مختلف ڈاکومنٹس رکھتے ہوئے۔ وہ نیلی فائل اس کے ہاتھ آ گئی۔ ارے یہ فائل، یہ تو میں نے مناہل کو رکھنے کے لیے نہیں دی تھی۔ وہ کچھ الجھ سا گیا، پھر سر جھٹک کر اپنی جھونک میں وہ فائل بریف کیس میں رکھنے کی غرض سے آگے بڑھا تو یکدم اس کا پیر بستر کے پائے سے ٹکرا گیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا، لیکن اسی اثنا میں وہ فائل افضل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اچانک ایک پھولا ہوا سفید لفافہ قلین پر نمودار ہوا، جو یقیناً فائل کے اندر سے گرا تھا۔ افضل نے الجھتے ہوئے ناسمجھی کی کیفیت میں اس لفافے کو اٹھایا اور تیزی سے کھولا۔ اندر کافی بڑا خط تھا۔ رائٹنگ کچھ انجانی تھی، لیکن وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ انتہائی بے تابی سے اس نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط کیا تھا؟ افضل کے دل کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوا۔ جو وہ خط پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا، ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ آخری سطر میں مناہل نے اسے جلد آنے کی تاکید کی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بے رنگ زندگی میں بہار کے آنے کی اطلاع بھی دی تھی، لیکن افضل کی زندگی میں بہار آنے سے پہلے ہی خزاں سب کچھ تباہ کر گئی۔ اس کے جذبات و احساسات، خواہشوں اور خوشیوں کو خس و خاشاک کر گئی۔ خزاں کی گھٹن اور حبس کا دھواں اس کے اندر اتنا بھر گیا کہ اسے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ اتنا جان لیوا انکشاف تھا کہ وہ کافی دیر تک بے حس و حرکت ایک ہی زاویے سے بیٹھا رہ گیا۔ بار بار مناہل کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے کہ خضر نے مجھے دھوکہ دیا، افضل مجھے آپ کا انتظار ہے، سنی یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مناہل کے ساتھ؟
وہ ہاتھوں میں اپنے بالوں کو جکڑتے ہوئے انتہائی کرب سے بڑبڑایا۔ پھر نہ جانے کہاں سے ڈھیر سارا پانی اس کی آنکھوں کے کناروں میں جمع ہونے لگا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، اپنے آپ کو ہمیشہ کی طرح مضبوط ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، تو پھر کس کے سامنے وہ اپنی بہادری کا بھرم رکھتا؟ اتزل جب 12 سال کا تھا تو اس کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اگلے دیش سدھار گئی تھی۔ اتزل کے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کے اندر اچھے بزنس مین جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ کبھی نہ بیوی کو ٹائم دے پاتے نہ بچوں کو۔ اتزل کی والدہ اپنے شوہر کی بے اعتنائی و بے پرواہی کا روگ لے کر ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ اس وقت خضر صرف 5 سال کا تھا۔ اتزل جو شروع سے ہی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، ان حالات نے اسے مزید سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ انتہائی ذہین تھا، لہٰذا باپ نے بہت کم عمری میں ہی اسے کاروبار کے گورکھ دھندوں میں الجھا دیا اور اس کا بچپن اور لڑکپن اس سے چھین لیا۔ جوانی کے سنہرے دور میں جب روپیلے اور شرارتی خواب خود بخود آنکھوں میں خمار لے کر اترنے لگتے ہیں، اس دور میں وہ اپنے بزنس کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے چکر میں دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کرتا پھر رہا تھا۔ کمپنی کو عروج میں پہنچانے کا جو جنون اس کے باپ نے اس کے اندر ڈالا تھا، اس جنون کے نشے میں وہ پوری طرح سے ڈوب چکا تھا۔ جوانی کے تقاضوں کو پسے پش ڈالے وہ اپنے باپ کا سیدھا ہاتھ بنا ہوا تھا، لیکن سنی کافی چھوٹا تھا اور اتزل یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ سنی کے ساتھ بھی ہو۔ سنی کو اپنے باپ کا خصوصی پیار نصیب ہوا اور اتزل بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ محبت، توجہ اور دولت کی فراوانی نے اسے کافی ضدی اور سرکش بنا دیا تھا۔ وہ اتزل سے یکسر مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ اسرار صاحب ہمیشہ سنی کو اتزل پر فوقیت دیتے تھے۔ بزنس کے چکر میں اتزل شادی بھی نہ کرتا، لیکن اسرار صاحب نے اپنے دوست کی بیٹی ستارہ سے اس کی شادی طے کر دی، جو واقعی اس میں باسماں تھی۔ یہ شادی بھی ایک بزنس ڈیلنگ کا نتیجہ تھی۔ ستارہ اتزل کی خاموش طیبہ اور روک ٹوک کی بدولت جلدی اکتا گئی تھی۔ یوں بھی وہ آزاد پنچھی تھی، ہوا میں آزادی کے ساتھ اڑنا چاہتی تھی۔ اتزل نے ستارہ کی باہمی رضامندی سے اسے طلاق دے دی۔ اسی اثنا میں خضر لندن چلا گیا۔ وہ موجی طبیعت کا مالک تھا، جہاں دل چاہا منہ اٹھا کر چل دیتا۔ اسرار صاحب کو پہلی بار اتزل سے کی گئی زیادتیوں کا شدت سے احساس ہوا اور اپنے دوستوں کے مشوروں سے کہ مڈل کلاس کی لڑکی ہی ان کے بیٹے کو خوشیاں دے سکتی، اس کی دوسری شادی مناہل سے کر دی۔ اس حکم پر بھی اتزل نے باپ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، حالانکہ وہ دل سے اس تلخ تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے نافرمانی تو سیکھی ہی نہیں تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے مناہل کے پہلو میں بٹھایا گیا تو کن اکھیوں سے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ احساسات سے عاری اور سپاٹ سی لگی، کوئی بھی تاثر اس کے چہرے پر موجود نہیں تھا، لیکن ایک معصومیت کا ہالہ اس کے چہرے کے گرد کھنچا ہوا تھا۔ اس کا بے حس و حرکت وجود دیکھ کر اس کا شک یقین کی چادر اوڑھ رہا تھا کہ بھلا اتنی حسین لڑکی کو ایسا شوہر کیوں کر قبول ہے، جس کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے، جو ایک شادی شدہ زندگی گزار چکا ہے۔ رخصتی کے وقت اسے تڑپ تڑپ کر روتا دیکھ کر بھی وہ پریشان سا ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے جتنی بھی دوستوں کی شادیاں ہوئی تھیں ان کی بیویاں رخصتی کے وقت اس طرح بلک بلک کر نہیں روئی تھی، اور ستارہ اس نے یہ فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ بے چینی و بے قراری اس حد تک بڑھی کہ اجلا عروسی میں آتے ہی پہلا سوال اس سے یہی کر دیا۔ خاموش سا حسب توقع جواب اسے بہت دکھ دے گیا، اور پھر وہ اس کی طرف سے بے حس ہو گیا، لیکن مناہل کی خاموشی، اس کی سادگی، اس کی معصومیت نے اسے آہستہ آہستہ جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں جمع گلیشیئر پگھلنے لگا تھا۔ اس کا دل بڑی انوکھی سی فرمائش کرنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے، اپنے محسوسات شیئر کرے، اسے ستائے، اسے منائے، لیکن پھر یہ سوچ زہریلے ناگ کی مانند اس کے سامنے آ جاتی کہ وہ اس سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھی، شاید اب تک، اور اس رات جب ڈاکو مل گئے تھے۔ مناہل کی اس کے لیے بے قراری دیکھ کر اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ مناہل ان فاصلوں کو پاٹ کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مناہل سے پوچھتا کہ سنو اچھی لڑکی، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ کیونکہ ایک خوف اس کے دل میں کنڈی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ انکار کر دے تو کیا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس کے پاس آئے اور اس بکھرے ہوئے شخص کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔
اور آج جب اس کی خواہش پوری ہی ہونے جا رہی تھی تو نہ جانے کیسے یہ طوفان ان کی زندگی میں آ گیا جو تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مناہل کے دل کا خون کرنے والا، اسے اذیت دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کا ماں جایا تھا، اور یہ سچائی مناہل بھی جان چکی ہوگی، افضل نے سوچا۔ وہ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی جب اچانک خضر کچن میں جاگنگ سوٹ پہنے وارد ہوا۔ لمحے بھر کو اس کے ہاتھ لرزے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا۔ مناہل، کیا تم بھائی جان کے ساتھ خوش ہو؟ اندر آتے اس نے انتہائی بے تکلفی سے بہت عجیب سا سوال کر ڈالا۔ چائے بناتے ہاتھ بالکل ساکت ہو گئے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ آپ مجھے تم کہہ کر مت پکارا کیجیے، اور پلیز میرے پرسنل افیئرز میں دخل اندازی مت کیجیے۔ آواز دھیمی کر کے وہ سام کی مانند پھنکاری۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کی نفرت دو چند ہو جاتی تھی، مگر مقابل پر اس کے پھنکار کا مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ ایکچولی میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں بھائی کا ایک فون بھی نہیں آیا، اور تم پروانوں کی طرح ہر وقت فون کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہو۔ وہ انتہائی بے تکلفانہ انداز سے گویا ہوا۔ خضر حیات، تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھا کر انتہائی غصے میں بولی۔ اوہ، وہ سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا۔ تم مجھے میری حد بتاؤ گی؟ انا اور طاقت کا زام اودھ کر آیا۔ تم جانتی ہو بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے ایک اشارے پر وہ تمہیں اس گھر سے یوں نکال دیں گے۔ وہ چٹکی عین اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کے سامنے بجاتا ہوا بولا۔ خضر کی اس کمینگی پر وہ بت بنی رہ گئی۔ دیکھو مناہل کو یوں خوفزدہ دیکھ کر خضر گویا ہوا۔ میں تم سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتا ہوں اور تم سے سچے دل سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آئی لو یو خضر۔ یہ الفاظ انگارے بن کر اس کے بدن پر گرے۔ یکدم وہ ہوش میں آ کر چلا اٹھی۔ غم و غصے کی زیادتی سے وہ تھر تھر کانپنے لگی، آنکھیں چنگاریاں برسا رہی تھی۔ تم جیسا بے شرم بے غیرت انسان میں نے اب تک کوئی نہیں دیکھا۔ تم سب جانتے ہوئے اپنے اور میرے درمیان کے رشتے کے تقدس کو پامال کر رہے ہو۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر لوں گی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولی۔ خضر اس کا اتنا خطرناک اور جارحانہ رد عمل دیکھ کر خاموشی سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ قریبی اسٹول پر بیٹھ گئی، ورنہ ضرور گر جاتی۔ اس کا ضبط اب کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند پڑی روتی رہی۔ اسے خضر سے اتنی گھٹیا بات کی توقع نہیں تھی۔ تو کیا افضل مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ وہ خود فراموشی کی کیفیت میں گویا ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یکدم وہ ہوش میں آ کر بلک اٹھی۔ افضل، کب آؤ گی؟ پلیز جلدی آ جاؤ۔ وہ باقاعدہ فریاد کرنے لگی۔ اسے گئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ شام کو وہ اپنے مخصوص جگہ میں خالی الذہن بیٹھی نہ جانے کب سے گھاس پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ سوچے بھی اب دماغ کی طرف آتے آتے اکتا گئی تھی۔ اس وقت دماغ بالکل خالی تھا، عجیب سکتے کی سی کیفیت تھی۔ مناہل، خضر نے اس کی غائب دماغی نوٹ کر کے دھیرے سے اسے پکارا، لیکن اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ وہ آہستگی سے گھٹنوں کے بل اس کی کرسی کے قریب ٹک گیا، پھر ہولے سے بولا، یاد ہے مناہل، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بھی کسی لڑکی سے محبت ہو جائے، تم بھی اس کے لیے دنوں رات تڑپو اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے محبت کی بھیک مانگو۔ دیکھو میں تمہارے سامنے بے بس بیٹھا ہوں، پلیز مجھے اپنی محبت دے دو، ویسی ہی محبت جو تم مجھ سے پہلے کیا کرتی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے اندر آتا افضل لون کا سین دیکھ کر یکدم رک گیا تھا۔ پلیز مناہل، کچھ تو بولو، مجھے مایوس مت کرو، وہ لجاجت سے بولا، لیکن مناہل کو دیکھ کر اسے کسی پتھر کے مجسمے کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی، اور افضل وہ سانس روک کے مناہل کے جواب کا بے چینی سے منتظر تھا۔ چند ثانیے یوں ہی بیت گئے۔ ماں خضر کی نظر افضل کی طرف اٹھی۔ ارے افضل بھائی! وہ فوراً سنبھل کر چہرے پر انتہائی خوشگوار تاثرات لاتے ہوئے اس کی جانب لپکا۔ افضل بھائی کی آواز پر یکدم جیسے مجسمے میں جان سی پڑ گئی۔ انتہائی سرعت سے اس نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ افضل اور خضر بغل گیر تھے۔ وہ اسپرنگ کی مانند اچھل کر اٹھی اور بھاگتے ہوئے بے قراری سے افضل سے لپٹ گئی۔ افضل، آپ اتنے دنوں بعد کیوں آئے اور کوئی فون بھی نہیں کیا؟ وہ خود فراموشی کی کیفیت میں بولے گئی۔ افضل اس کی بے قراری پر کافی حیران ہوا، پھر خضر کی موجودگی کے خیال سے خفیف سا ہو کر آہستگی سے مناہل کو الگ کیا۔ آئی ایم سوری، کام کا بہت لوڈ تھا۔ خضر مناہل کی اس قدر بے قراری افضل کے لیے دیکھ کر اداس سا ہو گیا۔ اور سنی مل لی اپنی بھابھی سے؟ وہ اپنے لہجے میں بشاش لاتا ہوا بولا۔ مناہل چونک کر افضل کو دیکھنے لگی۔ شاید انہوں نے میرا خط نہیں پڑھا۔ آپ فریش ہو جائیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور دونوں بھائی گفتگو میں محو ہو گئے۔ پورے وقت
وہ یہ قیاس کرتی رہی کہ افضل اب تک انجان ہے یا انجان بن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خط نہیں پڑھا ہو، لیکن ڈنر کے دوران افضل جس طرح مناہل کو نظر انداز کر رہا تھا، اس سے یہ بخوبی طور پر واضح ہو گیا تھا کہ افضل حقیقت جان چکا ہے، جو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ آپ ٹھیک سے کھانا کھائیے، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ جواباً جو نگاہ افضل نے اس پر ڈالی، وہ نگاہ انی کی طرح اس کے دل میں کھپ گئی۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ رات کو وہ جلدی جلدی کام سمیٹ کر بیڈ روم میں آئی تو نائٹ بلب روشن تھا اور افضل بستر پر سیدھا لیٹا اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھ کے سو رہا تھا یا سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ افضل، اس نے دھیرے سے 3-4 آوازیں دے ڈالی، لیکن جواب نہ دارن۔ وہ مناہل کی نمی سے ڈوبی آواز کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس وقت اتنا شکست خوردہ ہو رہا تھا کہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھک کر مناہل خاموش ہو گئی اور قالین پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ ایک آدھ سسکی فضا میں گونج اٹھتی۔ افضل اس کے اس طرح رونے سے بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اسے اپنی تقدیر پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کوئی حل نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ شام کا منظر اس کے ذہن میں مقناطیس کی مانند چپک کر رہ گیا تھا۔ جب خضر گھٹنے کے بل بیٹھا مناہل سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ خضر، کاش تمہیں اس محبت کا ادراک پہلے ہو جاتا تو آج یہ سنگین اور جان لیوا نوبت نہ آتی، میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ مناہل، واقعی محبت کیے جانے کے لائق ہے، لیکن تم نے اتنی دیر کر دی۔ لیکن اب مناہل کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا فیصلہ وہی ہے جو اس نے خط میں لکھا تھا کہ وہ خضر کو بھول چکی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، یا پھر وہ خضر کی محبت اور بےتابیوں کے آگے ایک بار پھر سے ہار گئی؟ یہ سوچ اس کی روح کو کھینچنے لگی اور اب وہ اس سے کیا کہنے کے لیے بے چین ہے جس سے وہ نظریں چرا رہا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تنہا تھی، گویا افضل آفس جا چکا تھا۔ وہ انتہائی بددلی سے اٹھی اور فریش ہو کر ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتی ہوئی ڈائننگ روم تک آئی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ دونوں بھائی آفس گئے ہوئے ہیں۔ خضر کی غیر موجودگی اسے سکون پہنچا گئی۔ ماں فون کی بیل بج اٹھی۔ ریسیور اٹھایا تو سسر صاحب کا فون تھا۔ انہوں نے اس کی خیریت پوچھی اور افضل کی بابت دریافت کیا۔ اس نے افضل کے آفس جانے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ خضر کے آنے کی بھی اطلاع دی۔ اوکے، میں آفس فون کر لیتا ہوں۔ افضل کا موبائل شاید بند ہے، یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اوفو، تو آپ نے موبائل اس خوف سے بند کر دیا ہے کہ کہیں میں آپ کو فون نہ کر لوں۔ افضل، آپ مجھ سے کیوں دامن بچا رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ یاسیت سے سوچے چلی گئی۔ 4 دن سے افضل اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، اور 4 دن سے مناہل کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ یا تو خضر کے ساتھ باتوں میں محو رہتا یا پھر گھر سے باہر رہتا۔ آج صبح بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ افضل، آپ مجھ سے کیوں بچ رہے ہیں؟ آفس جاتے وقت مناہل نے آج افضل کو جا لیا۔ سامنے سے ہٹیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، کچھ کلائنٹ آفس میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہی سنجیدہ انداز۔ مناہل زچ ہو گئی۔ افضل، آپ بھائی، ڈیڈی اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ اچانک خضر کی مداخلت سے اس کی زبان کو بریک لگ گئے۔ اسے لگا جیسے خضر جان بوجھ کر ان کے درمیان مخل ہوا ہو۔ ہاں، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ جلد ہی پاکستان آنے والے ہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ چلیے پھر آفس کے لیے نکلیے۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا خضر کی طرف دیکھ کر بولا۔ چلیے۔ خضر سے پہلے افضل باہر نکل گیا۔ خضر نے پڑھ کر مناہل پر نگاہ ڈالی جو کسی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ آج اس کی ضبط کی تمام تنابیں بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ روز جیتی تھی، روز مرتی تھی۔ آج اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، آج اس کہانی کا اینڈ ہو جانا چاہیے۔ تقریباً رات 8 بجے دونوں بھائی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ افضل اس پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ خضر کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی اور ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی جو اسے سخت زہر لگی۔ وہ فوراً افضل کے پیچھے چلی آئی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر افضل کو تمام حصے تیز ہو گئی۔ شاید آج وہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اس نے قیاس کیا، افضل، خدا کے لیے یہ چوہا بلی کا کھیل اب ختم کیجیے۔ وہ اذیت سے بولی۔ اچھا، تو پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ افضل گہری سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ کب تک بچتا؟ مناہل ہونک سی ہو گئی۔ فیصلہ؟ کون سا فیصلہ؟ وہ نہ سمجھے انداز میں بولی۔ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، میں نے ساری سچائی حرف بہ حرف آپ کو خط میں لکھ دی تھی، لیکن افضل، فیصلہ کرتے وقت یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ افضل انتہائی بے چین سا ہو گیا کہ میں آپ کے بنا زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ ضبط کرتے کرتے بھی ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے آزاد ہو ہی گئی۔ افضل مناہل کے جواب پر گمسم سا ہو گیا۔ یہ بات جان کر مناہل اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی خواہش مند ہے، اسے بے پناہ چاہتی، اس سے محبت کرنے لگی ہے، اور خضر کے واپس لوٹنے کے بعد بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسے شادی مرگ کسی کیفیت میں مبتلا کر گئی۔ لیکن سنی، وہ بھی تو مناہل کو بے تحاشا چاہتا ہے۔ مناہل
تم جانتی ہو کہ سنی میرا بھائی ہے اور میں اسے بہت زیادہ چاہتا ہوں اور وہ تمہیں چاہنے لگا ہے۔ افضل نے اسے بہت کچھ باور کرا دیا۔ انتہائی تیش کے عالم میں منال نے سر اٹھایا۔ اوہ، اب میں سمجھی، آپ اپنے لاڈلے بھائی کی لائن کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو منال نام کا کھلونا چاہیے اور منال وہ آپ کی نام نہاد بیوی ہے، تو پھر آپ اسے اپنی بیوی دان کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس سے کھیل کر اسے توڑ پھوڑ دے، کیونکہ منال تو بے جان گڑیا ہے۔ وہ زہر خند انداز میں اس کے بکھے ادھیڑتی چلی گئی۔ منال، وہ کافی سختی سے بولا، پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ منال کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ دیکھو منال، وہ اسے رسان سے سمجھاتے ہوئے بولا، بھلائی اسی میں ہے کہ تم اور خضر ایک ہو جاؤ۔ یقین کرو وہ تم سے سچی محبت کرنے لگا ہے۔ تمہاری شبیہ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت واضح دیکھی ہے۔ اور میری آنکھوں میں کس کی شبیہ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ جہاں صرف افضل کا ہی عکس ابھرا ہوا تھا، وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دیکھو منال، تم ایک بار سنی کو معاف۔ مسٹر افضل حیات شاہ، انتہائی غصے اور دکھ سے وہ چلا اٹھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کی بیوی کا ایک ماضی تھا جس میں خضر کا ایک ناسور تھا۔ میری اس غلطی اور نادانی کو آپ نظر انداز نہیں کر پا رہے ہیں۔ افضل تڑپ کر اس کی جانب پلٹا۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ اور آپ انتہائی بے حس انسان ہیں جسے اپنی بیوی سے رتی بھر لگاؤ نہیں ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صرف اور صرف بزنس ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے جھنجھوڑ کر انتہائی جنونی انداز میں بولتی چلی گئی، پھر ایک دم ساکت سی ہو گئی۔ کیا میری بہت بڑی خطا تھی کہ میں نے سب کو اچھی نگاہ سے دیکھا، کسی کو برا نہ سمجھا، ایک مکار کی باتوں میں آ گئی، اور پھر جب افضل زندگی میں آیا تو اس سے محبت کر بیٹھی؟ معصوم سے بچے کی ماں نے دھیمے دھیمے بولتی چلی گئی۔ افضل ششدرسا اسے تکتا رہا۔ کیا آپ کو تھوڑی سی بھی محبت مجھ سے نہیں ہے؟ یکدم ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، آنکھوں میں سیلاب امڑ آیا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے افضل کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے آپ کی ساری سزائیں قبول ہیں، وہ انتہائی ٹوٹے پھوٹے بے ربط انداز میں بولی، لیکن مجھے خود سے جدا مت۔ وہ ادھوری بات چھوڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ منال میری جان، افضل تڑپ کر جھکا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ مزید اپنے اوپر جبر نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، قصوروار تم نہیں ہو بلکہ یہ شخص ہے جس نے تمہیں ٹھکرا کر اپنی زندگی کی ناقابل تلافی غلطی کی ہے۔ افضل کے الفاظ پر منال نے اس سے الگ ہو کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں خضر ہارے ہوئے جواری کی مانند دروازے پر ایستادہ تھا، جو منال کی تیز آواز پر آیا تھا۔ افضل کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ اور تعصب دیکھ کر وہ ڈھہ سا گیا۔ واقعی منال کو اپنے ہاتھوں سے کھو کر اس نے سنگین غلطی کی تھی، لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا تھا۔ منال جیسی شفاف اور باحیا لڑکی افضل جیسے انسان کے ہی قابل تھی، مجھ جیسے خائن کے لیے نہیں۔ خضر سوچتا چلا گیا اور انتہائی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بس کرو منال، تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز انہیں روک لو، تمہیں میری بے تحاشا محبت کی قسم۔ وہ اپنی انگلی کی پور سے اس کے آنسو چنتے ہوئے بہت پیار سے بولا۔ وہ یہ سن کر کہ افضل بھی اسے بے تحاشا چاہتا ہے چونک گئی، پھر بے تحاشا خوش ہو گئی۔ آپ انتہائی خراب انسان ہیں۔ یکدم وہ رونا بھول کر اس پر برس پڑی۔ مجھے آپ نے کتنا ستایا، کتنا میرا خون جلایا، مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس خود ہی قیاس لگاتے رہے۔ وہ غصے میں بھری نگاہ سے افضل کو دیکھ رہی تھی۔ دل پر اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ افضل کو وہ روٹھی روٹھی غصہ کرتی اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ وہ اسے لیے بیڈ تک آیا اور دھیرے سے اسے بٹھا دیا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اچھا مسز افضل حیات شاہ، میں آپ سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن وہ رخ موڑے ٹھس بیٹھی رہی۔ اچھا بابا، لو کان بھی پکڑ لیتا ہوں۔ افضل نے ہاتھ بڑھا کر منال کے کان کھینچ لیے۔ افضل، منال چلا اٹھی، اپنے کان پکڑیے، میرے کیوں پکڑے؟ وہ سلگ گئی اس کی چالاکی پر۔ اچھا پھر ناک پکڑ لیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ منال کی ناک کی جانب بڑھا تو وہ پیچھے ہو کر زچ ہو اٹھی۔ افضل، یہ کیا حرکت ہے؟ افضل زور سے ہنس دیا۔ افضل، میں آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ صرف باتیں؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ افضل، وہ بری طرح جھیم گئی، پھر اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے گویا ہوا، ہاں منال، میں بھی تمہیں اپنی دل کی بےتابیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، زندگی کی رعنائیوں اور حقیقی خوشیوں کو پانا چاہتا ہوں۔ میں بہت تھک گیا ہوں منال، تمہاری محبت کی پرسکون چھاؤں میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بولا۔ آئی لو یو سو مچ، وہ بھاری آواز میں بولا۔
ہاں افضل، میں آپ کی ہر بات سنوں گی، آپ کو اپنی بے تحاشا محبت دوں گی اور زندگی کی حقیقی خوشیوں کو ہم دونوں مل کر پالیں گے، وہ عزم سے بولی۔ کھڑکی کی اوٹ سے دیکھتا چاند ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کر کے بادل کی اوٹ میں چھپ گیا اور مناہل کے نصیب کا ستارہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بھائی، میں آج رات کی فلائٹ سے واپس لندن جا رہا ہوں۔ صبح جب مناہل اور افضل اپنے چہروں میں حقیقی خوشیوں کا اصلی ناشتہ کر رہے تھے تو نظریں جھکائے تھکے تھکے قدموں سے وہ ڈائننگ ہال میں آیا۔ افضل نے مناہل کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا کر دوبارہ ناشتے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ لیکن سنی، تھوڑے دن پہلے تو تم آئے تھے۔ اور افضل بالکل نارمل لہجے میں بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے وہاں بہت اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے، وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، اور میں وہیں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ افضل خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ خضر بہت نادم اور پرمزدہ لگ رہا تھا۔ اس تمام وقت میں مناہل بالکل بے پرواہ بنی رہی۔ اور پاپا کا بزنس، اس کا کیا ہوگا؟ وہ آپ بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے بزنس میں بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے پاس افضل کے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ میں نے پاپا کو بھی انفارم کر دیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور بھائی، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ رک رک کر بولا۔ افضل کو اس پر بے تحاشا ترس آیا، وہ اس کا بہت لاڈلا بھائی تھا۔ وہ اندر تک دکھی ہو گیا۔ اور بھابھی؟ مناہل جو بے پرواہ بنی بیٹھی تھی، اس کے بھابھی کے آنے پر چونک سی گئی اور سر اٹھا کر خضر کی طرف دیکھا جو انتہائی شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، پلیز ہو سکے تو چھوٹا دیور سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، وہ گہری ندامت سے بولا۔ مناہل ان جملے میں گمسم سی ہو گئی۔ وہ یہ کہہ کر واپس پلٹنے لگا۔ رکو سنی۔ آج پہلی بار مناہل نے خضر کو سنی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ تم افضل کے چھوٹے بھائی ہو، اس گھر کے چھوٹے بیٹے ہو، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم جب چاہو اس گھر میں آ سکتے ہو۔ خضر نے انتہائی حیران نگاہوں سے مناہل کو دیکھا جو اسے اعلیٰ ظرفی کے اونچے مینار پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ مطمئن سا سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا اور افضل سوچ رہا تھا، مناہل مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن میں آج سے تمہاری دل و جان سے عزت کرنے لگا ہوں، تم واقعی چاہے جانے کے لائق ہو، وہ دل ہی دل میں بولا۔ افضل نے جان نثار نگاہوں سے مناہل کو دیکھا جس نے اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے فوراً اخبار اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ اس حرکت پر افضل زور سے ہنس پڑا اور اخبار کی اوٹ میں مناہل کھل کر مسکرا دی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔